بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 زیادہ عید مبارک۔ اللہ پاک سب کے طرف خیر خیریت والی عید لے کے آئے، سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور سب کو قربانی اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کس وجہ سے اس دفعہ نہیں دے سکے، اللہ پاک ان کو نیکسٹ ٹائم توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ دے رہے ہیں قربانی وہ اللہ پاک کی راہ میں، اللہ پاک ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہمیں ہمارے پیاروں کو سلامت رکھے، اور جن کے پیارے اس عید پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اب کیسی گزری آپ لوگوں کی عید؟ اسی دفعہ عید کٹی ہوئی یا سالی گوشت ہی ہے؟ میں نے تو اس دفعہ کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے عید اکٹھے ہونے کے۔ اے میرے نکے نکے دکھ۔ تو آج تو سارا دن وہ گوشت میں ہی جانا ہے، عید پہ یہی ہوتا ہے۔ چلے خیر، مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں وہ نان ویج ہی ہوں کیونکہ میں گوشت بہت شوق سے کھاتی ہوں، میں ویجیٹیرین بالکل نہیں ہوں، تو ایسا کوئی نہیں مسئلہ کہ مجھے گوشت آنے سے مسئلہ ہو۔ تو کچھ ہے ہمارے گھر میں جن لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں گوشت سے، میری بھابھی نہیں کھاتی تو وہ ان لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن شکر اللہ کا میں گوشت وغیرہ کھا لیتی ہوں، مجھے مسئلے مسائل ہوتے ہیں سبزیوں سے۔ تو لیکن بس جب سے میں پچھلے تھوڑا بیمار ہوئی تھی نا، سال 2 سال پہلے، تب سے مجھے اسمیل بہت زیادہ چڑھنی شروع ہو گیا۔ بس ہے دعا کہ عید تو میں نے اسمیل نہ ایڈی چڑھے، باقی خیر ہے۔ تو آئیں خیر، باتیں بعد میں کریں گے، جلدی سے ناول اینڈ کر لیں، وہ نہ ہو کہ ٹائم ہی نہ لگے پھر۔ وہ کچن سے جیسے ہی نکلنے لگی، دروازے کے بیچوں بیچ مصطفیٰ کو دیکھ کے اس کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی۔ راستہ چھوڑو مصطفیٰ، اس کی جذبوں سے لوٹ دیتی آنکھوں کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے اپنا لہجہ حد المکان نرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اگر میں کہوں میں اپنا راستہ نہیں چھوڑتا تو؟ دونوں بازو سینے پر لپیٹے ہوئے شرارت سے گویا ہوا، دیکھو مصطفیٰ، نہ مجھے مسخرہ پن اچھا لگتا اور نہ ایسے بیہودہ مذاق، سو پلیز مہربانی کر کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ بولو۔ میں وہ کروں گی تو تمہاری 172 گرل فرینڈس نہیں کر پائی۔ برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور غصے سے اس کا حالت بری ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چلا تھا اسے کھری کھری سنا دے۔ وہ تو تم بہت پہلے کر چکی ہو مائی سویٹ کزن، میرا چین و سکون چھین کر۔ اس کے تلخ لہجے کے باوجود وہ بہت محبت سے مخاطب تھا، نہ جانے سے بحث کیوں اتنی دلچسپ لگ رہی تھی جو اسے راستہ دینے کے بجائے اسے اور بھی تپا رہا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور آئندہ یہ بیہودہ القابات میرے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنی ان چہیتوں کے لیے استعمال کیجیے جنہیں سب سننے کی عادت بھی اور مزہ بھی آتا ہے۔ وہ اسے پہلے تک کھیلتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن اسے رکنا پڑا کیونکہ اس کے دوپٹے کا سرے کا آخری کونا مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ مصطفیٰ دوپٹہ چھوڑو، بغیر پلٹے اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں چھوڑتا، آج تو بالکل نہیں، جب تک تم صاف بات نہیں کر لیتی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں تو ایک بار نہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں میری جذبات میرے احساسات کی پرواہ نہیں کرتی؟ لاکھوں لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں مگر مصطفیٰ احمد صرف تم پر مرتا، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار یہاں لپکتا ہے۔ کیوں کری ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ پلیز مراحل، میری محبت کو سمجھ کر تو دیکھو، نفرت کی نگاہ سے نہیں، ایک بار صرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، سوچو پھر تمہیں مجھ میں کوئی برائی۔ محبت کی تو تم بات ہی نہ کرو۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ اتنا لمبا لیکچر کم از کم مجھے مت دو مصطفیٰ، کیونکہ میں تمہاری خصلت اور فطرت کو بخوبی جانتی ہوں۔ تمہیں عادت ہے صرف جیتنے کی اور اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کرنے کی، لیکن میں نہ کوئی چیز ہوں اور نہ ہی کوئی کھلونا، جیتی جاگتی مراحل انوار ہوں جو سانس لیتی ہے اور زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے گزارنا چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی مجھ پر تمہارے گھسے پیٹے ڈائلاگ ذرا بھی اثر نہیں کریں گے جو تم ہر دوسری سیریل میں کسی نہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہو، سو پلیز بند کرو اپنی بکواس، ورنہ طیبہ کو بتانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گی۔ کیسے شخص ہو تم کہ اپنے چچا کی بیٹی سے فلرٹ کرتے ہوئے ذرا بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ جیسے رشتوں کی اہمیت و تقدس کا خیال نہ وہ منحل کی پسند نہیں ہو سکتا، اور تم تو کبھی بھی نہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ چھڑاتی بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے چلی گئی۔ ایک بار اگر مڑ کر دیکھ لیتی تو شاید اسے مصطفیٰ احمد کی محبت پہ ہمیشہ کے لیے یقین آ جاتا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنا دامن اس سے چھڑا کر گئی تھی۔ اپنے آنکھوں کو نمی کو دوسرے ہاتھ سے صاف کرتا ہوا بہت مجبور لگا۔ اس کے چہرے پر ایک کرب پھیلا ہوا تھا، اس کی شرارت بھری آنکھوں میں اس پل اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ شاید محبت سب کا امتحان لیتی ہے اور وہ جان گیا تھا کہ محبت میں انا اور سود و ضیاء کا حساب بالکل نہیں ہوتا، تبھی سے چاچی کی آواز سنائی دی۔ ارے مصطفیٰ، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری یہ آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں پانی پینے آیا تھا، لیکن شاید کچن میں سالن بن رہا ہے۔
شاید اس لیے آنکھیں لال ہوگی۔ اپنا بھرم رکھنا بہت مشکل ہے، وہ آج یہ جان گیا۔ سو مسکراتے ہوئے چاچی کو تسلی دی۔ لو بیٹا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو، اتنے پہ میں کھانا لگاتی ہوں۔ فرید سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھاتے وہ محبت سے کہہ رہی تھی، اتنی محبت اتنی اپنائیت آپ کی بیٹی کو کیوں نہیں ہے مجھ سے؟ کیوں ہمیشہ وہ میرے خلاف رہتی ہے؟ کیوں نہیں وہ مجھ سے پیار کرتی؟ کیا میں اس کی نظر میں اتنا برا ہوں کہ میں اس سے فلرٹ کروں گا؟ وہ میری محبت کو فلرٹ سمجھتی ہے۔ یہ باتیں وہ چچی سے کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے دل ہی دل میں چچی سے مخاطب ہوا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے گمسم کھڑا دیکھتے چچی نے سوال کیا۔ چچی جان مجھے ایک کام کے سلسلے میں جانا، کھانا باہر کا کھاؤں گا، اس وقت کام بہت ضروری ہے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، ورنہ میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کبھی مس نہیں کرتا۔ وہ جلی جلی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ شریف بوتل فریج میں رکھتے ہوئے ناصرہ بیگم دھیرے سے مسکرائی۔ ہائے میں نے پڑھا دے، مجھے پیاس لگ گئی۔ بوتل مصطفیٰ احمد سارہ بیگم اور حسن احمد کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے لاڈلا بھی بہت تھا۔ اتنے لاڈو پیارنے سے بھی گاڑا نہیں تھا، مگر تھوڑا سا ضدی اور خود سر بنا دیا۔ اپنی ضد کی وجہ سے اس نے میڈیکل کی پریکٹس چھوڑ کر اداکاری کا پروفیشن اپنا لیا، اور اداکاری اس کا جنون تھا۔ اس فیلڈ میں انتھک محنت کر کے اس نے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا۔ شوبز کی رنگین اور چکا چوند دنیا سے اچھی لگتی تھی۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس کی بے شمار گرل فرینڈ تھی، کچھ ایسی بھی جو اس سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اس نے کسی کو بھی شادی کے خواب نہیں دکھائے۔ اس کے لیے وہ صرف فرینڈ تھی۔ وہ خوبصورت تھا، ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ شوبز کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ تھا، جو بے انتہا دولت کا مالک تھا۔ اس کا ساتھ پانا ہر لڑکی کی خواہش ہو سکتی تھی، یہ بات اسے بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ لڑکیاں پکے آم کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی۔ جب لڑکیوں کو اپنی عزت اور وقار کی فکر نہیں تو وہ کیوں کرے؟ اس خیال نے اسے اور بھی آزاد کر دیا، لیکن اتنی آزادی کے باوجود اس نے کبھی اپنی حد کراس نہیں کی تھی۔ پتہ ہے ابھی آج مصطفیٰ بھائی مجھے کالج چھوڑنے گئے، آپ یقین کریں ابھی پورا کالج گیٹ پر اکٹھا ہو چکا تھا، اور سب لڑکیاں میری طرف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نکچڑ نشا بھی میرے پیچھے دم ہلاتی پھر رہی تھی، اپنی تو الگ ہی ٹور بن گئی۔ سچ بڑا مزہ ہے، مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے مجھے بھی خاص پروٹوکول ملا آج۔ کالج سے آتے ہوئے مصطفیٰ نامہ شروع کر چکی تھی، تعریفوں کے پل کھڑے کیے جا رہی تھی، جبکہ مناحل کے ماتھے کی لکیروں میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے تو حیرت لڑکیوں پر اتنا پاگل کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ شوبز کے کسی بھی فرد کو دیکھ کر وہ انسان ہوتا ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں 2 کان اور ایک ہی ناک ہوتی ہے، اور تمہیں کہا کس نے تھا اس جوکر کو اپنے کالج لے جانے کے لیے؟ وہ مسلسل ناک منہ چڑھا کر بول رہی تھی۔ پلیز آپی آپ تو رہنے ہی دیں، پلیز آپی آپ تو رہنے ہی دیں، مصطفیٰ بھائی کی تعریف آپ کو کہاں برداشت ہوگی؟ حالانکہ اتنے پیارے اتنے سویٹ ہیں، عورتوں کی عزت کرنا اور اچھی گفتگو کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ شکر الحمدللہ۔ خوبصورتی تو ان پر ختم ہوتی ہے، میں نے کسی مرد کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ بالکل یونانی دیوتاؤں کی طرح حسین، پتہ نہیں آپ کیوں ان سے اتنی اکھڑی اکھڑی رہتی ہیں۔ ہائے ہائے، میں کو پتہ نہیں کوئی فون گیا نیچے۔ ایمان غصے سے واک آؤٹ کر چکی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی، جب سے مناحل کے پاس بیٹھنے کا مطلب مصطفیٰ احمد کی برائیوں کی داستان سننا تھا، جو بالکل ہی نہیں سن سکتی تھی۔ ایمی مجھے اکثر ہی فیل ہوتا ہے مناحل تمہاری بہن نہیں ہے، تم اتنی معصوم، اتنی خوبصورت، لوگوں سے ملنے ملانے والی، فن کی قدر کرنے والی، اور ان سب سے بڑی خصوصیت تم میں یہ ہے کہ تم باتیں بہت اچھی کرتی، جبکہ مناحل اپنے آگے کسی کو اچھا نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی، بلکہ وہ تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں ہے، توے جیسی سیاہ رنگت، اور اس پر بڑی بڑی گائے جیسی آنکھیں۔ اف اللہ مجھے معاف کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر ہے تو ایمی سچ میں ہی نا۔ نہایت معصومیت سے کہتا ہوا ایمان کو ہنسنے پر مجبور کر گیا، جبکہ باہر کھڑی مناحل کا دل چاہا وہ اس کا سر توڑ دے۔ گندمی رنگت کو توے جیسی سیاہ، اتنی خوبصورت اور غزالی آنکھوں کو گائے جیسی آنکھوں، اور اس ایمان کی بچی کو تو میں بتاؤں گی اچھی طرح کیسے منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو۔ یہ منحوس انسان روز آ رہا تھا دل جلانے کو۔ یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ سرزد کیا جو تو نے اس شخص کو بھیج دیا میرا ضبط آزمانے کو؟ وہ خود کلامی کرتی ہوئی واپس مڑ چکی تھی۔ مصطفیٰ بھائی آپ نے یہ سب آپی کو آتا دیکھ کر کہا ہے نا؟ وہ یقین سے بولی۔ آف کورس مائی سویٹ سسٹر، بہت جانتی ہوں اپنے بھائی کو، پھر بھی یہ جانتی ہوگی کہ میں نے یہ سب کیوں کہا؟ مصطفیٰ نے پہلو بدلتے ہوئے کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی جانتی ہوں، انہیں پانے کے لیے، تاکہ وہ غصے میں آپ کے روبرو آ کر 2 چک کھری کھری سنا دے، پر اس طرح آپ کا مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جائے گا۔ مسئلہ تو پہلے سے الجھا ہوا جناب، اس سے زیادہ کہاں الجھ پائے گا؟ اس طرح آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا مصطفیٰ بھائی، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ مناحل ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آپ سیدھی طرح طیب اور تائمی سے بات کریں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ماما پاپا انکار نہیں کریں گے، قسم اللہ پاک کی، اس نے واقعی بہن بن کر آسان اور سیدھا راستہ اسے بتایا تھا۔ ہاں لیکن ایمی میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے اس سے شادی سے پہلے محبت کرنی ہے، بیچارگی سے اس نے کہا۔ پھر ہوگی آپ کی سے شادی، دونوں ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے مان نے کہا۔ یہ بات آپ اور میں دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے سب پسند نہیں، اس لیے محبت کا خیال دل سے نکال کر سیدھا سیدھا پرپوزل بھیجیے، تاکہ ہم ایکسیپٹ کر کے انہیں آپ کے سپرد کر دیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے مسکرائی، جواب میں مصطفیٰ کے لب بھی کھل اٹھے تھے۔ جو رشتوں کا تقدس پامال کرے وہ میری پسند ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں برچھی کی طرح لگ رہی تھی۔
میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر دنیا میں تم آخری شخص بھی ہوتے تو میں تم سے شادی کرنے کے بجائے خود کو ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گی۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ کیا ان سب باتوں کے باوجود مجھے اپنا پرپوزل بھیجنا چاہیے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس نے اپنی بات پوری کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تو کیا وہ جی لے گا اس کے بغیر؟ اب وہ بے شک وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اس کی زبان صرف میرے لیے زہر اگلتی ہے، مگر ہے تو میری آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت، لیکن اگر وہ کسی اور کی ہوگی تو یہ خیال ہی اس کے لیے سانس رکنے کے لیے کافی تھا۔ تبھی ایمان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، آپ اپنا وقت پر بات کریں بھیا، آپ اس ٹائپ کی نہیں ہیں، انہیں سب سے چھوڑا پن لگتا ہے۔ ماما پاپا انکار نہیں کریں گے، آئی پرومس، اپنی بہن پر اعتبار کرو، وہ آپ کا ساتھ دے گی، مناہل کو منانے کے لیے اپنی جان لڑا دے گی۔ اس کے بھینچے ہوئے لب مسکرا اٹھے، نگاہوں کے سامنے ایک دلکش چہرہ آسمایا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا حلیہ دیکھ کر اس کے ماتھے میں سلوٹوں کا اضافہ ہوا۔ کیپ سر سے اتار کر اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور الماری کی طرف بڑھا، لیکن الماری میں رکھی چیزیں اور کپڑے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ کتنی بار منع کیا اسے میری چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرے، مگر اسے سکون نہیں ملتا جب تک مجھے بے سکون نہ کر دے۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا وہ سیدھا بی جی کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن بی جی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ شاید انہیں پتہ چل گیا تھا ان کا اکلوتا بیٹا حویلی پہنچ چکا ہے۔ ان کا رخ اب کچن کی طرف تھا۔ اسے 100% یقین تھا بی جی کچن میں اس کے لیے کچھ نہ کوئی ڈش بنوا رہی ہوں گی، لیکن وہاں کچن میں اسے کام کرتے دیکھ اس کا خون جل گیا۔ تمہیں معلوم ہے بی جی کہاں؟ اتنے ماہ کے بعد وہ اس سے مل رہا تھا، مگر اس کا حال پوچھنے پھر اس کی طرف دیکھنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ بنا اس کی طرف دیکھے بڑا خواہش سے اس سے مخاطب ہوا۔ میرب کے دل نے اسے اپنے قریب پا کر ایک بیٹ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ دل سے ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، مگر اس کے سامنے نظر اٹھانے کی جسارت کم از کم میرب نہیں کر سکتی تھی۔ بی جی احمد بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی، میں خود صبح تک آ جائیں گی۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ احمد اس کا دور پار کا کزن تھا، اس کے ہتھیلی سے روٹیاں بنا رہے تھے۔ روٹیاں بناتے ہوئے اس کی چوڑیوں کی جلت رنگ ماحول میں ارتعاش پیدا کری تھی۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ میں کھانا لگا دیتی ہوں، اس نے اسے دروازے میں جمے دیکھ کر کہا۔ کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، میرے بلیک کلر والی ٹی شرٹ اور ہاف وائٹ سوٹ نہیں مل رہا، وہ کہاں رکھا تم نے؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم کیوں میرے کمرے کو صاف کرتی ہو؟ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ کیوں میری زندگی میں بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہو؟ بابا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں مت کرو۔ مجھے 1 گھنٹے میں اپنا کمرہ ویسے ہی چاہیے جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا، اور کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اپنا سارا غبار اور بھڑاس نکال کر وہ اب کچن میں رکھی ٹیبل کے پاس کرسی کھسکا کر بیٹھ چکا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کے لفظوں کے نوکیلے تیر کسی کے دل کو زخمی کر گئے۔ ہونا کیڑا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، وہ کھانے نکالنے لگی۔ کچن میں صرف برتنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے کھانا ٹیبل پر رکھا، پانی کا جگ رکھ کر وہ ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ جانتی تھی کھانے کے فوراً بعد دشمن شاہ کو فوری چائے چاہیے ہوتی ہے، وہ کھانے سے فارغ ہوتے اس نے چائے لا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کا چہرہ کسی بھی جذبات سے عاری بالکل سپاٹ تھا، آنکھوں کی جوت مدھم ہو چکی تھی۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ برتن اٹھاتے وقت اس کی چوڑیوں کی آواز پھر بلند ہوئی۔ چائے پیتے عالم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے چوڑیوں کا شور بالکل پسند نہیں، اس لیے میرے سامنے یہ مت پہنا کرو۔ تو کان بند کر لا اپنے، روئی لالا کرنا چ۔ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ میرب نے ایک نظر اس ظالم شخص کی طرف دیکھا جو اس کے دل میں بہت اونچی جگہ پر پورے استحقاق سے براجمان تھا۔ وہ اسے سہاگ کی نشانی اتارنے کو کہہ رہا تھا، کیوں نہیں؟ اس کا دل میری حالت دیکھ کر تڑپتا ہے، کیوں اسے مجھے ستانے میں مزہ آتا ہے؟ سب کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر کسی کے لیے بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ تنہائی میں میرب کے ساتھ اتنا بدتر سلوک کرتا ہے۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ اتارو ان چوڑیوں کو۔ اس کی آنکھوں میں آگ جیسی لپک تھی، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں بی جی کو برا لگے گا اگر انہوں نے میری کلائی خالی دیکھی، پلیز یہ سب مت کیجیے، میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اس کے سامنے ایک بھی آنسو گرانا اپنے آپ کو خود ذلیل کروانا تھا۔ اوکے، جب میں مر جاؤں گا تب بھی انہیں پہن کر رکھنا ہے، پھر توڑ کر اتارو گی؟ لعنت تیری زندگی تجھے، جا مر جا کے، آپ ارادے کی ہو۔ طنز کے تیر چلانا کوئی اس سے سیکھتا؟ میرب نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں میری؟ آپ جانتے ہیں میں یہ سب اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ چوڑیاں اتار کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی، آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور وہ ظالم انسان بہت آرام و سکون سے چائے پیتے سے دیکھ رہا تھا۔ انا بھی نہیں ہوتا مر جانا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر مسلسل گھوم رہی تھی، غصے سے اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ اس ذلیل گھٹیا انسان کی ہمت کیسے بھی طیب اور طیب کو اپنا پرپوزل بھیجنے کی، جبکہ میں 1 نہیں 1000 بار اس کے منہ پر منع کر چکی ہوں، پھر بھی وہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان جیسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ سب کر کے مناہل کو پالے گا۔ بھول ہے اس کی، مجھے اس کی خوش فہمی دور کرنی ہوگی۔ سوچ کے دماغ اس کا شل ہو چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ فیصلہ اب ماما پاپا کی کورٹ میں تھا، اور وہاں تک اپنا انکار پہنچانا، وہ بھی ان کے لاڈلے مصطفیٰ کے لیے دل گردے کا کام تھا، اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ بابا! وہ کافی لے کر آئی، ٹیبل پر ٹرے رکھ کر اس نے ایک کپ بابا کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود تھام کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کچھ پریشان نظر آ رہی ہے، خیریت ہے نا؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انوار صاحب نے کہا۔ مناہل کو تھوڑی سی ڈھارس ملی۔ بابا میں
اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ بیٹا بلا جھجک کہہ ڈالو جو دل میں، سمجھو تمہارے سامنے تمہارا بابا نہیں تمہارا بلکہ تمہارا بہت اچھا دوست بیٹھا۔ بابا مجھے مصطفیٰ سے شادی نہیں کرنی، ابھی میں MSc کرنا چاہتی ہوں، پلیز پلیز بابا میری بات مان کر آپ ابو کو منع کر دیں۔ آنکھیں بند کر کے وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلے گی، لو بیٹا اتنی سی بات۔ بابا کے کہنے پہ اس کے لب مسکرا اٹھے، اسے امید نہیں تھی کہ بابا اتنی جلدی مان جائیں گے، لیکن دوسرے پل اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ بابا کہہ رہے تھے بیٹا ہم کون سا ابھی شادی کریں، تقریباً 2-3 سال بعد دیکھیں گے، تم مکمل کرو اپنی پڑھائی بے فکر ہو کر۔ بیٹا وہ میرا بڑا بھائی ہے جن کی عزت میں دل سے کرتا ہوں، اور مصطفیٰ مجھے جان سے پیار ہے، اور تم بھی میری جان ہو، بے فکر ہو، وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے جو وقت ثابت کرے گا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں۔ کافی کا مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس سے استفسار کیا۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا، اس کی تربیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ بابا سے اس موضوع پر کھل کر اپنی رائے دے سکے، اور وہ بھی مصطفیٰ کے خلاف جس میں محبت میں پور پور ڈوبے ہوئے تھے۔ چلو ابھی تو منگنی ہوگی، 2-3 سال کا ٹائم ہے میرے پاس، کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لوں گی۔ فدا نکاح کرا دادی نال، وہ فیصلہ کر چکی تھی اور دل نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ ٹرے اٹھا کر بابا کو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دور پھٹے منہ تیرے پھر انگیجمنٹ کا فنکشن بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ مصطفیٰ کے شوبز میں ہونے کی وجہ سے شوبز کے کافی لوگ بھی موجود تھے۔ عین منگنی کے والے دن ہی مصطفیٰ نے نکاح کے لیے اسٹار کیا تو مجبوراً انوار صاحب کو اپنے لاڈلے مصطفیٰ کی ضد بھی ماننا پڑی۔ دیکھیا جین دا استعمال کیا مصطفیٰ نے۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے سائن لینے آئے تو اس نے شکایت بھری نظروں سے پہلے بابا کو اور پھر ماما کو دیکھا۔ اس کے بعد بہت ہی مشکل سے وہ سائن کر پائی۔ نکاح کے بعد اسے مصطفیٰ کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ مصطفیٰ کی شوخیاں اور شرارت عروج پر تھی، مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ سبھی سے دیکھ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا مسکرا دے، مگر وہ لب سختی سے بھینچ کر بیٹھی رہی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں جا کر ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آنسو روانی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہیلو فون اوکے کر کے اس نے کان سے لگایا۔ جو کچھ اس سے کہا گیا وہ اس کے لیے شوق تھا۔ اس نے بے بسی سے موبائل کو پھینکا۔ اب وہ زور زور سے آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ تبھی ایمان اندر آئی۔ کیا بات ہے آپی، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ بیڈ پر سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپی آخر ہوا کیا ہے؟ ایمان نے تقریباً اسے جھنجھوڑ دیا۔ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو نا، جاؤ یہاں سے، ماں بابا سب اس کے ساتھ ملے ہوئے، تم سب نے مل کر مجھے برباد کر دیا، تباہ کر دیا مجھے، میری ہستی کو، میری ذات کو مذاق کا نشانہ بنا دیا۔ جاؤ یہاں سے، جشن مناؤ باہر جا کر اس کی جیت اور میری ہار کا، جاؤ یہاں سے۔ مناہل بے دم ہو کر جو فرش پہ گر چکی تھی، ایمان تیزی سے تک آئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا آپی، اس کو دل سے قبول کر لو پلیز، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ شخص اتنا بھی برا نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ بچپن سے دیکھ رہی ہوں اس کا آپ کی طرف رجحان، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اسے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ حالانکہ وہ تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لوگ تو ترستے ہیں ایسے شخص کی محبت کے لیے، مگر آپ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ہاں میں کرتی ہوں اس سے نفرت، کیونکہ وہ میری خوشیوں کا قاتل ہے۔ بچپن میں بھی میری ہر چیز پر قابض ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ماں بابا پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر تم آئی، میری بہن ہونے کے باوجود تم اس کی سائڈ لیتی رہی، وہ تمہارا فیوریٹ رہا۔ میں کہیں نہیں رہی، میں خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کرتی گئی۔ اس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس نے یہ اوچھا ہتھ کنڈا اپنایا۔ منگنی کرتے کرتے نکاح کر لیا، اس کی گھنونی سازش تھی۔ ابھی جس کا مجھے فون آیا وہ اس کی ایکس گرل فرینڈ تھی، جس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ اب وہ مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کا سوچ رہا، اور اس کمینے کی آرزو تو میں مر کر بھی پوری نہ کروں۔ وہ غصے سے ہانپنے لگی۔ آپی پلیز سکون سے بیٹھ جائے، اس طرح آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ ایمان ہر ممکن طریقے سے اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے نہیں دیکھا اس کا اصلی چہرہ؟ میں نے دیکھا وہ روپ، جب اسے اپنی مرضی کی چیز مل جاتی تو اس کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، بہت بھیانک چمک۔ میں جانتی ہوں وہ کس کے ساتھ کس تک ہے۔ میرے لیے جیسا بد کردار شخص ہی ملا تھا ماما بابا کو، وہ چلا اٹھی۔ جڈا تو پھدک رہی ہے نا، تو بڑا رشتہ بھی خراب کرنا لانتی نے، سنیا سنائی گلا تو یقین رکھ کے مجھے کراہیت آتی ہے اس سے، اور اسے ہی ماما بابا نے میرا ساتھی بنا دیا۔ مجھے اس کا پل دو پل کا ساتھ گوارا نہیں، بابا نے اسے میری زندگی بھر کا ساتھی بنا دیا۔ اچھا نہیں کیا بابا، بہت برا کیا انہوں نے، معاف نہیں کروں گی انہیں بھی۔ وہ ایک دم تیورا کر گر پڑی، جبکہ ایمان اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہم نے واقعی غلط کیا اس پر اپنی مرضی اپنی دھونس جما کر؟ مجھے مصطفیٰ پیارا تو مناہل بھی پیاری ہے، مگر وہ زیادہ پیاری ہے، بہن ہے وہ میری۔ مناہل پر جھکی ہوئی تھی، جس کے گالوں پر آنسوں کے نشان باقی تھے جو اس کے دکھ سنا رہے تھے۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں آپی، بابا بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ شخص بھی آپ کو چاہتا ہے جس کو چاہت کو آپ نے ہوس کا نام دے دیا۔ وہ مر جائے گا کہ اسے پتہ چلا کہ آپ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ مناہل کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایمان نے پورا گلاس اس پر انڈیل لیا، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ آپی مناہل آپی، اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بیٹی شادی سے صبح ہی لوٹ آئی، انہیں عالم شاہ کی آمد کی خبر مل چکی تھی، اور یہ خوشی کی خبر سنتے ہی فوراً گاؤں سے حویلی جانے کے لیے نکلی تھی۔ کیپٹن عالم کے کمرے میں جیسے وہ داخل ہوئی تو سامنے اس کا مسکراتا چہرہ تھا۔ وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا، اس لیے ابھی تک بیڈ پر کسل مندی سے لیٹا رہا۔ بیجی کو دیکھ کر پھرتی سے کھڑا ہوا۔ بیجی نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما۔ عالم نے بیجی کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا، وہ اس کے گلے رکھ کر رو دی۔ وہ ان کی ترسی ہوئی آنکھیں اپنے لختے جگر کا چہرہ بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر پورے 7واں وعد واپس آیا تھا۔ کتنے دنوں کی چھٹی پر آئے ہو؟ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کے بال سنوارے، جو ان کی آغوش میں چھوٹے بچے کی طرح لیٹ چکا تھا۔ خوش ہو جائیں بیجی، پورے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں، آنکھیں موندے موندے اس نے جواب دیا۔
ایک بات کہوں پتر، انہوں نے بددستور بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے اجازت چاہی۔ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنی ہے، پھر کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے بیجی، آپ حکم کیا کریں، بندہ تابع دار ہے۔ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا خم دیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں میں نے تیری اور میرب کی شادی زبردستی کروائی اور تو نے میری اس بات کی لاج رکھی ہے، تجھے میرا پسند نہیں تھی، مگر میرے لیے تو نے اسے شادی کی، لیکن سچ یہ عالم تم نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ عالم وہ میرے اکلوتے بھائی کی نشانی ہے، 2 ماہ کی تھی جب وہ میری گود میں آئی، اپنی بیٹی کی طرح اسے پال پوس کر پروان چڑھائے، اس کی ہر خواہش ہر خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی، بہت لاڈ پیار سے پالا، اور پھر اسے میں نے اپنے آپ اس پینٹے کو سونپ دیا جو اپنی ہر ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے، لیکن شاید وہ اپنی ماں کی دی ہوئی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا۔ میں جب اپنی معصوم سی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کے لبوں پر جب مسکراہٹ آتی ہے تو اس زخمی مسکراہٹ دیکھ کر دل چاہتا ہے وہ نہ مسکرایا کرے۔ تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پتر، میری بچی کو خوشیاں دے دے۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ بیجی کیوں گناہ گار کری ہے مجھے، میں آپ کی دی ہوئی کسی بھی ذمہ داری سے ناک منہ نہیں چڑھاتا، اگر ایسا ہوتا تو میں نکاح کبھی نہ کرتا، اچانک مجھے واپس جانا پڑا تھا اس لیے رخصتی نہیں ہو سکی، پھر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے آپ کی پسند نہیں۔ اب میں اگر آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا، چاہیں تو اس ایک ہفتے میں آپ باقاعدہ سے رخصت کروا کر میرے روم میں منتقل کر سکتی ہیں، اگر آپ کی لاڈلی راضی ہو تو۔ محبت سے ان کے دل میں موجود اپنی ساری بدگمانیاں مٹا رہا تھا۔ آہو تاکہ تو سارا کتا پن عہدے نالی کر سکے۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ بیجی نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 100% سچ، وہ محبت سے ان کے گلے لگ گئے۔ شادی کے پورے 10 سال بعد جب بیجی اور ملک شہباز مایوس ہو چکے تو قدرت کو ان پر رحم آ گیا اور عالم کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور پورے 3 دن تک غریبوں اور یتیموں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ عالم میں ملک شہباز اور زہرا کی جان اٹکی رہتی، صرف اس کے مستقبل کی خاطر بورڈنگ میں بھیجنے کی بجائے انہوں نے شہر میں ہی کوٹھی لے لی تھی۔ بیجی کو بھی اس کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ ملک شہباز جب گاؤں کے مسئلے سے فارغ ہوتے تو وہ بھی شہر کا ہی رخ کرتے۔ عالم کی سالگرہ آنے والی تھی، ملک شہباز اور زہرا اس کی سالگرہ کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے تھے۔ بیجی کے بھائی اپنی بیوی اور اپنی ننھی سی 2 سال کی گڑیا کو لے کر عالم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ یہ سالگرہ سے 1 دن پہلے کی بات تھی جب وہ عالم کو اس کی سالگرہ کا ڈریس دکھا کر لاؤنج میں آئی تھی تو بھائی اور بھابھی کو کہیں جاتے دیکھا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے نقصک سے تیار بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے زہرا جانا کہاں ہے، بس تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، علی کی سالگرہ نا تو اس کے لیے کچھ گفٹ لانے ہیں، جواب بھابھی کی طرف سے آیا۔ اچھا تو پھر جائیے، زہرا نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ اللہ نگہبان، مسکراتے وہ دونوں باہر نکل گئے۔ وہ دوپہر کو کھانے کی ہدایت دے رہی تھی تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کمبخت فون کی گھنٹی تو بم جیسی ہے۔ ناگواری سے فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، جھنجھلاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ دوسری طرف جو خبر انہیں سنائی گئی اس خبر نے ان کے ہوش حواس چھین لیے۔ ان کے ہاتھ سے ریسیور گر چکا تھا، وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ماسی بطول نے ان کی حالت دیکھ کر بھاگ کر پانی لا کر انہیں زبردستی پلایا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جیسے تیسے خبر ملک شہباز کو بتا کر وہ ہسپتال دوڑی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کی تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ ان کا جان سے پیارا بھائی جو صرف ان کے پیارے بیٹے کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا، کیا پتا تھا زندگی بھر کا غم دے جائے گا۔ بھابھی کی طبیعت بہت سیریس تھی، وہ ڈھہ سی کہ ان پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ملک شہباز بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ میرا بھائی چلا گیا شہباز، وہ روتے ہوئے بلک رہی تھی۔ ملک شہباز نے انہیں بڑی مشکلوں سے سنبھالا، تبھی ICU کا دروازہ کھلا۔ ملک شہباز تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ دیکھیے حالت بہت سیریس ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، آپ لوگ دعا کیجیے، ہم دعا کریں، باقی جو اللہ کی مرضی، آپ میں سے جو ملنا چاہتا ہے وہ مل لے شاید، پھر آپ۔ ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چلو زہرا، بھابھی تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ہمت کر کے زہرا سے مخاطب ہے جو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ بھابھی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے خوفزدہ ہو کر ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم چلو میرے ساتھ اور پلیز خود پر کنٹرول رکھنا، انہوں نے جیسے انہیں تنبیہ کی۔ بھابھی، زہرا پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھ کر سسک اٹھی۔ زہرا، ان کی آنکھوں میں آنسو جیسے رواں ہو گئے تھے، انہوں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا زہرا، اس کو ماں بن کر پالنا، میری خواہش کا احترام کرو گی نہ، اسے اپنی بیٹی بنا لینا زہرا، مجھے سکون سے مرنا ہے، میری بیٹی کو اپنی بیٹی بناؤ گی نا، مجھ سے وعدہ کرو، خدا کے لیے ایک مرتی بھی ماں کو سکون پہنچا دو۔ فریدہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ بھابھی، زہرا انہیں زبردستی چپ کرانے لگی۔ ملک شہباز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ مجھے جواب چاہیے دو، انہوں نے آکسیجن ماسک جھٹکے سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ملک شہباز نے ان کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا، تبھی انہوں نے آخری ہچکی لی، شاید ایک ماں کو ان کا جواب مل گیا تھا تبھی پرسکون ہوگی۔ اٹھیے بھابھی اٹھیے، وہ رو رہی تھی، لیکن ان کے رونے سے جانے والے واپس نہیں آتے، آ جاتے وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور وقت نے ان کا یہ گھاؤ بھی بھر دیا۔ زہرا کی توجہ دن بدن عالم سے ہٹ کر ننھی میرب پر زیادہ ہو گئی۔ عالم کی بڑی سے بڑی خواہش کو نظر انداز کر کے وہ میرب کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو دل و جان سے پوری کرتی، اور یہ وقت گزرتا رہا، عالم کو میرب سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ اور یہ نفرت تناور درخت اس وقت بنی جب بیجی نے عالم کو میرب سے شادی کے لے کہا۔ عالم کو لگا اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ بیجی، یہ ناممکن ہے، آج تک اس نے بیجی کی کسی بات سے انکار نہیں کیا، آج واضح دو ٹوک انکار نے بیجی کے غصے کو ہوا دی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیجی کا لہجہ تیز ہو چکا تھا۔ وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے بیجی، سمجھیے اس بات کو، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھا، اور میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کی بہو بنے گی اور ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہے گی، اور یہ میری اور بھابھی کی بھی خواہش تھی۔
مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں بیجی؟ ان کی خواہش زیادہ ضروری ہوتی ہے پھر زندہ انسانوں کی خوشی؟ عالم میں نے تمہیں پڑھایا لکھائی تاکہ تم تہذیب دار انسان بن جاؤ، اس لیے نہیں کہ تم بدتمیزی پر اترو۔ کل کو میرے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرو کہ تم یہی سکھایا میں نے تمہیں، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ یاد رکھو ہوگا وہی جو طے ہے، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یاد رکھنا میں اپنی ضد کی کتنی پکی ہوں۔ دو ٹوکن انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ میرب کو اس رشتے کا پتہ چلا تو اس کے چہرے سے اس کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ پیچی کو لگا آج وہ سرخرو ہو گئی۔ یا اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، صدقے دل سے انہوں نے دعا کی۔ بہت دھوم دھام سے میرب فخر عالم کی زندگی میں داخل ہوئی، ایک نئے خواب نئے سپنوں کے ساتھ۔ وہ آئی سی یو کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے جب یہ اطلاع ملی کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اسے لگا اس کے حواس مختل ہو گئے۔ ماں بابا کے ساتھ 45 منٹ کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کر کے جب وہ یہاں پہنچا تو چچی کی حالت کیا رہی تھی۔ چچا بمشکل انہیں سنبھال پا رہے تھے۔ ایمان اسے دیکھتے اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ماما نے چچی کو جا کر سنبھالا مگر وہ تو جیسے حواسوں میں ہی نہیں تھا، سسکنے کی حالت میں بس خاموش تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق مناہل کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اب اس کی حالت بہتر ہے۔ 1-2 گھنٹے میں اسے ملا جا سکتا ہے، یہ خبر اسے ایمان نے آ کر بتائی۔ ایک دم پرسکون ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ شکرانے کے آنسو تھے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ پتہ ہے مصطفیٰ بھائی، میری جان نکل گئی تھی آپ ہی کی حالت دیکھ کر۔ مجھے لگا میں اپنی بہن کو کھو دوں گی، لیکن شکر ہے پروردگار کی ذات کا کہ اس نے مناہل آپ ہی کو ہمیں لوٹا دیا۔ لیکن ایک بات ہے مصطفیٰ بھائی جس کی وجہ سے میں بھی آپ سے ناراض ہونے کا سوچ رہی ہوں۔ اس کے آنسو پہنچتی ہوئی اسے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ کس وجہ سے میری بہن مجھ سے ناراضگی کا سوچ رہی ہے؟ مصطفیٰ نے حیرانی سے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنا خوبصورت دل ہے آپ ہی مصطفیٰ بھائی کا، آپ کی محبت میں تقریباً خود کو بھول چکا ہے۔ لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں اسے ہم سفر کے، اور قدرت نے آپ کو بن مانگے سب دے دیا مگر آپ کو قدر نہیں۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کہاں گم ہو گئی؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ نہیں کہیں نہیں۔ وہ ایک دم چونک اٹھی۔ کیا یہ شخص آپ ہی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہے؟ اس کی تو رگوں میں بھی شاید مناہل آپ ہی کی محبت گردش کر رہی ہے۔ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہیے جو آپ ہی مصطفیٰ بھائی کے درمیان میں بارے میں سوچتی ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ایمان اور مصطفیٰ آجو مناہل کو روم میں شفٹ کر دیا، آجو اسے دیکھ لو تم لوگ بھی۔ تبھی تائی امی کی آواز سنائی دی، چلیے مصطفیٰ بھائی ملتے ہیں مناہل آپی سے، اور خوب ڈانٹی گئے انہیں بتائیے گا کہ انہیں اپنا حال لے دیں۔ ایمان نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹائی، تبھی مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ تم چلو میں کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اس ظالم حسینہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، تبھی ایمان کو جانے کے اشارے کے کندھے چکاتی ایمان نے اسے جلدی آنے کا کہہ کر چلتی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی، ماما اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھ رہی تھی۔ ایمان مسلسل اس کی تیمارداری میں لگی تھی، روز شام کو بیگم احمد بھی اپنی بہو کی خیریت معلوم کرنے آ جاتی یا پھر فون کر کے اس کا حال احوال دریافت کر لیتی۔ ایک کسی نے نہیں پوچھا، وہ مصطفیٰ تھا جس نے مسلسل 12 دن سے انوار ہاؤس کے مکینوں کو اپنی شکل نہیں دکھائی۔ ناصرہ بیگم کئی بار مصطفیٰ کے لیے پیغامات بھیج چکی تھی، سیل آف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بیگم حسن بھی اسے کئی بار کہہ چکی تھی لیکن وہ ہر بار انسنی کر جاتا۔ ان کی اس حرکت سے احسن احمد اور سارہ بیگم خود بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ کیا بات ہے جناب کہ نکاح کروا کے تم انوار ہاؤس کا رستہ ہی بھول گئے ہو؟ تنزیہ لہجہ ہرگز اس کی جان سے پیاری ماں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج تک انہوں نے اسے ہمیشہ پیار سے مخاطب کیا تھا۔ موبائل میں گیم کھیلتے مصطفیٰ نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو سچ مچ اس سے مخاطب تھی۔ ماما وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں بھائی تم بہت بیزی رہتے ہو، شوٹنگز چل رہی ہیں، ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، بے شمار فرینڈز ہیں انہیں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، پتہ ہے تمہیں مجھے تم یہی سب کہو گے، لیکن ایک بات کہوں مصطفیٰ، پہلے بھی یہ سب باتیں ہوا کرتی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود تب شیڈیول میں سے تم مناہل کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ 1-2 گھنٹے تمہارے انوار ہاؤس کے لیے مخصوص تھے، مگر شاید اب تم وہاں جانا ہی نہیں چاہتے۔ تمہاری چچی اتنے پیغامات بھیج چکی تمہارے لیے، اب تو مجھے شرمندگی ہونے لگی ہے، مگر تم یہ سب کہاں سمجھو کہ تمہیں یاد کراتی چلو۔ اس گھر میں تمہاری منقوہ بھی رہتی ہے جس سے محبت کے تم دعوے دار تھے، جس کے بنا تمہیں لگتا تھا تم مر جاؤ گے۔ وہ موت کے منہ سے واپس آئی ہے، وہ بھی تمہاری راہ دیکھتی ہوگی، مگر تمہیں کیا پرواہ کسی کی۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی، ماما آپ کو کیسے بتاؤں، وہ میری نہیں میرے مرنے کی راہ دیکھتی ہوگی۔ اس کے ہر عضو کی دعا ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ احمد مر جائے اور اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ آپ کہتی ہیں میں اس کے لیے وہاں آ جاؤں؟ میں اس کے لیے تو نہیں جا رہا، میں نہیں چاہتا میری شکل دیکھ کر ذہنی اذیت میں مبتلا اور پھر وہاں سے چلی جائے جہاں سے لوٹ کر آئی ہے۔ میری اذیت کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، جسے دیکھے بنا میرا ایک پل نہیں گزرتا۔ 12 دن سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اس کی آواز نہیں سنی، کتنی مشکل سے میں نے خود کو روک رکھا ہے یہ میں جانتا ہوں، صرف میں جانتا ہوں۔ اس نے دکھ سے اپنی آنکھیں موند لی، نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مزید پریشان ہو۔ مصطفیٰ میرے بیٹے، ناصرہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ تجھ میں اپنا بیٹا تلاشتی ہے، اب تو مناہل کی وجہ سے تجھے اور بھی پیارا ہو گیا۔ آج چلے جانا یاد سے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے اسے یاد کرانا ضروری سمجھا۔ یو ڈونٹ وری ماما، میں وہاں جائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، بس کچھ کام کی مصروفیت بڑھ گئی تھی اس لیے نہیں جا سکا، شام میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، تم کچھ دنوں سے پریشان لگ رہے ہو؟ کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے لینا نے پہلا سوال یہ کیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی۔ تمہارے کہنے یا پھر نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تمہارا چہرہ ہے نا، سب بتا دیتا، تمہاری سچائی اور تمہارا جھوٹ۔ وہ پیپر ویٹ سے کھیلتے ہوئے اسی انداز میں بولی۔
میرے چہرے کو پڑھ کر سب اندازہ لگا لیتے میرے دل کے حال کا، لیکن نہیں سمجھتی تو ایک وہی نہیں جس کو میری ہر بات سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھا مصطفیٰ، میں نے کہا تھا نا کوئی پریشانی ہے تمہیں، اور پریشانی کی وجہ بھی پتہ چل گئی۔ اس نے اس کے سامنے کاغذ لہرایا۔ مصطفیٰ نے چونک کر اس کاغذ کو دیکھا جہاں بے اختیاری میں وہ ظالم لڑکی کا نام کئی دفعہ لکھ چکا تھا۔ میں ناہل کی وجہ سے پریشان ہوں؟ دوستانہ انداز میں ایک دفعہ پھر وہ اسی موضوع پر آئی۔ تم جانتی ہو نیلا، مناہل کبھی بھی مصطفیٰ کے لیے پریشانی نہیں بن سکتی، اور مصطفیٰ بھی کبھی بھی مناہل کو پریشانی نہیں سمجھتا۔ مصطفیٰ کی زندگی ہے وہ، اور زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میرے لیے مناہل قیمتی تو ہو سکتی ہے مگر پریشانی کبھی نہیں۔ مسکراہٹ لبوں پر آ چکی تھی۔ اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جس کا نام لبوں پر آتے پھلجھڑیاں کھلنے لگتی ہیں؟ وہ یہ بات صرف سوچ کر رہ گئی۔ میں نے لگتا ہے یہی اتنی فتنی ہیں جنہیں فون کر کے آگ لائی۔ اف خدا، اتنی محبت! قسم سے مصطفیٰ، مناہل واقعی کوئی چیز ہے جس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں طنز آ گیا، لیکن جن کے دل آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ سو مصطفیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے لینا کی بات کی تائید کی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میرب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کی محبت میں بچپن سے پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی اس کے نکاح میں آ کر، مگر کسی ایک احساس کے تحت اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ سوچ کر اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی مقابل کا سامنا نظر اٹھا کر کرتی، سو جھکا ہوا سر مزید جھکانے میں عافیت سمجھی۔ تم نے بیکار میں اپنا ٹائم ضائع کیا میرا انتظار کر کے، حالانکہ تم جانتی تھی نہ تو میں تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا اور نہ ہی کوئی فلمی ڈائلاگ بول کر اپنا ٹائم ویسٹ ضائع کروں گا، کیونکہ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہت ٹف شیڈیول ہے میرا۔ اس نے اندر داخل ہوتے لفظوں کی گولہ باری شروع کر دی۔ اس کی شعلے اگلتی زبان نے میرب کو تڑپانے کا سامان مہیا کر دیا۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو کے وہ نہ چاہتے ہوئے اس پتھر دل انسان کے سامنے رونے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تو شادی کے نام پر اتنی فضول اور بیکار رسم انسان کو تھکا ڈالتی ہے، شادی بھی وہ جس میں انسان کا اپنا دل ہی خوش نہ ہو، اوپر سے پرزور اسٹائل کے بیٹا ذرا مسکرا تو لو، ذرا قریب تو آ کر مووی بناؤ۔ زہر لگ رہے تھے مجھے وہ سب لوگ۔ اب تمہیں کیا باقاعدہ دعوت نامہ بھیجنا پڑے گا کہ بیڈ خالی کر دو، مجھے سونا ہے؟ بیٹھی تو ایسے جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ مسلسل تیری سے بولتا اچانک وہ اس کے کان کے بالکل قریب آ کر گرایا۔ سر جھکا میرب نے ایک دم اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاجل بری طرح بہہ چکا تھا۔ یکٹک اس سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے عالم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مجھے کھانے کا ارادہ ہے؟ کاٹدار انداز میں ایک بار پھر سے طنز کیا۔ میرب نے فوراً نظریں جھکا لی اور بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ قریب کھڑے عالم سے خائف ہوئی یا پھر اپنا توازن سنبھال نہ سکنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر بیڈ سے نیچے گر گئی۔ میرب کراہ کر رہ گئی، اسے بری طرح چوٹ لگی تھی۔ سنبھال نہیں سکتی تو پہن کر بیٹھنا ضروری تھا؟ اسے گرتا دیکھ کر تھوڑی سی انسانیت اس میں جاگی، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن میرب نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نشک سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر سر دے لیا۔ مضبوطی سے لب پھینچے وہ بے آواز روتی رہی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ میڈم، اگر آپ کا مزید رونے کا پروگرام ہے تو پلیز کہیں اور جا کر کر لیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس کے رونے کی آواز پہ وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس لیے غصے سے چلا پڑا۔ میرب کی آواز حلق میں کہیں دب گئی۔ اس کی تلخ آواز میں بیزاری کے نشتر سے ایسے اپنے وجود میں گڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر بے وقتی اور ذلت پر وہ لب بھینچے واش روم کی طرف بڑی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ دل تو اس کا ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کے ارمانوں خواہش کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس کی محبت کتنی ناقدری اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عالم اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے گا۔ اتنی ذلت اور رسوائی پر اس کے دل شدت سے چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے کیا پتہ تھا اس کا خواب اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ زندگی بھر کا عذاب ایک انچاہے رشتے میں بندھنے کی تکلیف وہ سہ رہی تھی، وہ درد برداشت کر رہی تھی جو بنا قصور کے ملا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا عالم اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ بلک بلک کر وہ ایک ایک چیز اتار کر پھینک رہی تھی۔ آنسو تو آتا سے اس کے گالوں کو گیلا کر رہے تھے۔ پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی اور عالم بے حس پنا اپنے دل کی ساری نفرت، ساری بھڑاس اس پر نکال کر آرام سے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ لعنتی! ولیمے کی تقریب شام کو ہونے تھی۔ میرب نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ بی جی کے ہر سوال کا جواب مطمئنانہ مسکرا کر دے رہی تھی۔ کل کی رات نے اسے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنا بھرم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ کزن کی شرارت بھری باتوں پر وہ سر جھکا کر مسکرا دیتی تو بی جی اس پر اور نہال ہو جاتی۔ عالم کو اس نے صبح سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بیوٹیشین فنکشن کے لیے اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ میرون کلر کے کامدار لہنگے میں اس کی سفید رنگت لشکاریں مار رہی تھی۔ حیا کے رنگوں سے لبریز اس کی پلکیں جھکی جا رہی تھی۔ آج تو عالم بھائی آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ کسی کزن کی آواز پہ اس نے گردن جھکا لی۔ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ ہر ایک کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس عالم بھی اپنے حسن و وجاہت کی داد وصول کر رہا تھا۔ ہر چہرے پہ خوشی و مسکان تھی۔ بی جی کی لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر جن کے لیے فنکشن منعقد کیا گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے لاتعلق بنے اسٹیج پر ہی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے وقت جب کمرے میں داخل ہوتے اس نے اطراف میں نگاہ ڈال کر سکون کا سانس لیا۔ پھولوں سے سجی سیج کو نوچ کر صوفے پر رکھ دیا گیا تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ اس نے کمرے میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو صوفے پر اس کا وجود اسے نظر آیا، یعنی وہ اس کے آنے سے پہلے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ کی۔ عالم نے گہری سانس خارج کی۔ اب وہ خود کو قدرے ہلکا محسوس کر رہا تھا، پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صوفے پر سونے کی ایکٹنگ کرتی میرب نے اپنی آنکھیں پونچھ کر کروٹ اس طرف کر لی۔ چچی جان، یہ سب میں کیسے کھاؤں گا؟ میرا تو اچھا خاصا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے چچی جان۔ وہ کھانے کے اتنے لوازمات دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولا۔ خبردار مصطفیٰ، کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ اتنے دیر سے بعد آئی ہو، سب تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ تھوڑے سے سموسے، پکوڑے، کیک، بسکٹ، دہی بڑے اور آلو کی چاٹی تو ہے۔
ابھی تو تمہیں ڈنر ہمارے ساتھ کرنا ہے، وہ ایک ہی سانس میں گنواتے ہوئے بولی۔ یہ اتنا کچھ صرف ہے؟ وہ تقریباً چلایا تھا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جب اندر آتی ایمان نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ کیا بات ہے سردار جی، بڑے تیار شیار ہو کر آئے ہو۔ ایمان نے شرارت سے اس کی سمپل سی تیاری کو خاص بنا دیا۔ وہ کیا ہے نا کنیز جی، بندہ نا چیز پہلی بار اپنے سسرال آیا تو سوچا ذرا بن ٹھن کر جایا جائے، اتنا تو حق ہے میرا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تم نہیں سمجھو گی، جب سسرال میں جاؤ گی تب تمہیں میری حالت کا اندازہ ہوگا۔ ظالم سسرال چیز کیا ہے؟ شان بے نیازی سے تفصیلی جواب دیا گیا، اور یہ جواب سن کر ایمان کا ہنسنا تو لازمی تھا۔ سردار جی، اس وقت آپ سسرال میں یاد ہے، اور ہم آپ کی اکلوتی سالی، اور سالی کا مطلب آدھی گھر والی، اور یہ آدھی گھر والی آپ کی پوری گھر والی سے ملوا سکتی ہے اور مجھ سے بگاڑ آپ کا نقصان کروا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میڈم تک آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی ہے، تو شاید افطاری کرنے میں وہ باہر نہ آئے۔ تو سوچ لیجیے آپ۔ اب اس کی بات پوری مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ چچی کے 2 تھپڑ اس کے سر پر لگے۔ کیا سسرال کی رٹ لگائی ہے؟ وہ اپنی ماں کے گھر ہے میرا بیٹا، یہ سمجھ سے آئی تیرے بات؟ اور تمیز سے بات کیا کر، تیرا بڑا بہنوئی بھی ہے اور بھائی بھی، 2 رشتے ہیں تیرے۔ ایمی کی کلاس لگتے دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر سائرہ بیگم نے اس کی بلائی لینا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہنستا رہا کر مصطفیٰ، تیری ہنسی کی گونج اس گھر میں نہیں، اس گھر میں بھی گونجتی رہنی چاہیے۔ تیری مسکراہٹ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے میرے بچے، وہ والہانہ انداز میں اس پر نثار ہوتے ہوئے بولی۔ جب اس کی نظر اوپر کھڑی مناہل پر پڑی جو غصے سے لال پیلی ہوتی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی چمکتی آنکھوں کی چمک میں یکدم اضافہ ہوا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے امی سے اشارتاً کچھ پوچھا۔ ماما، کیا بھیا اور مناہل کا آپس میں پردہ ہے؟ وہ اشارہ ملتے بے دھڑک سائرہ بیگم سے مخاطب ہوئی، اور ہوئی بھی تو کس طرح مصطفیٰ کا دل چاہ اپنا سر پیٹ لے۔ کیوں بیٹا، مصطفیٰ اور مناہل کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، اور ویسے بھی یہ کون سے شروع سے آپس میں پردہ کرتے تھے، اور ویسے بھی ہمیں پہلے کوئی اعتراض تھا نہ، آپ یہ جیسے چاہیں آپس میں مل سکتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر پورا اعتماد ہے۔ مسکراتے ہوئے سائرہ بیگم نے جیسے اسے اندیا دیا۔ وہ اس کے کمرے میں پہلی بار نہیں آیا تھا، مگر رات جس رشتے کی حیثیت سے وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یہ سوچ کر اس کے لب کھل اٹھے، جبکہ غصے سے کھولتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی مناہل کو جیسے بریک لگی۔ کیسی ہو تم؟ بے ادب اپنائیے تو محبت سے پوچھا گیا۔ میں مروں یا جو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب نہایت غصے اور بد لحاظی سے دیا گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ دیکھو مصطفیٰ، میں وہ بھی جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی کہ بیچ میں مصطفیٰ نے اچک لیا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں جانے مصطفیٰ، وہ محبت سے مسکرایا تھا۔ یہ تمہارے لیے انگیجمنٹ کے لیے لی تھی، مگر اچانک پھر سب پروگرام بدل گیا، اور منگنی کی بجائے نکاح، اور پھر تمہارا ہاسپٹل میرے تو ارمانوں پہ جیسے اوس پڑ گئی۔ اتنی محبت سے تمہارے لیے خریدی گئی انگوٹھی اتنے دنوں سے میری جیب میں پڑی رہی، آج یہاں آنے کا پروگرام بنا تو سوچا تمہاری چیز تمہیں دے دوں۔ ویسے اب تو نہیں کہو گی نا تمہارا تایا کا بیٹا اپنی چچا کی بیٹی سے فلرٹ کر رہا ہے، بلکہ اب تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس لڑکی سے فلرٹ نہیں کر رہا، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ سوچ کر آیا تھا اسے تنگ نہیں کرے گا، مگر کسی شکل دیکھتے ساری شوخی شرارت لوٹ آئی۔ اب وہ مکمل اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے انگوٹھی مناہل کی طرف بڑھائی، مگر مناہل نے اکثر نظر انداز کر دیا اس کی بات اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو۔ مصطفیٰ، میں سیریس اور چاہتی ہوں کہ تم بھی سیریس ہو کر میری بات پوری توجہ اور سنجیدگی سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، باقی وہ سنجیدہ تھی۔ یہ سچ ہے کہ تم نے مجھ سے نکاح کر کے میرے تمام اختیارات اپنے نام کروا لی۔ یہ بھی سچ ہے مصطفیٰ، تم صرف اختیارات نام کروا سکے، میرے دل میں اپنی محبت نہیں جگا سکے۔ مجھے لگتا ہے تم نے یہ سب ضد میں آ کر، مصطفیٰ نے کچھ بولنا چاہا تو مناہل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پہلے میری بات سن لو مصطفیٰ، ایسا نہ ہو کہ سب سہتے سہتے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر پا رہی، تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ پاتی، اور تم سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ نفرت میں تو کیا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تم میرے وجود تک رسائی حاصل کر لو گے، مگر دل تک نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے، میرا دل اس وقت شفاف سلیٹ کی مانند ہے۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے مصطفیٰ، مجھے زبردستی اس بندھن میں باندھ کر تم نے بابا نے سب نے مل کر میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس غلطی کو تم ہی سدھار سکتے ہو مجھے اس رشتے سے آزاد کر کے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کافی دیر پہلے گر چکی تھی۔ مصطفیٰ کو لگا پورے کا پورا ہمار ہاؤس اس کے اوپر گر چکا۔ وہ اس سے کیا مانگ رہی تھی؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا محبت کی اس بے قدری پر۔ اس نے حیرانی سے مناہل کی طرف دیکھا، جیسے شاید کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیشہ اس کے پیار، اس کی وفا، اس کے خلوص کا صرف مذاق اڑایا تھا، لیکن وہ اس کی ہر بات کو صرف مسکرا کر برداشت کر لیتا۔ اس کے طنز میں بھی اس کی محبت تلاش لیتا۔ وہ جان بھی مانگ لیتی تو شاید مصطفیٰ ایک پل میں بھی اس پر جان نثار کر دیتا، مگر وہ تو وہ مانگ لی تھی جو وہ کبھی نہ کر سکتا تھا، جسے اتنی مشکلوں سے اپنایا تھا، اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کہو مصطفیٰ، کیا کہتے ہو؟ وہ اس کے پر کاٹ چکی تھی، یا پھر موت کا پروانہ پڑھ کر کہہ رہی تھی بتاؤ مرنا ہے یا پھر نہیں؟ تم جانتی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اور تم ایک خاندان کے بچے، تم بھول رہی ہو ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں جو ایک دوسرے پر جان دیتے۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں ان دونوں کی جان لے لوں؟ ہماری ماں سگی بہنیں نہیں ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے سگوں سے بڑھ کر۔ اور تم کہہ رہی ہو تم سے تعلق توڑ لوں؟ مناہل، میرا اور تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ 2 خاندان، 2 بھائی جدا ہوں گے، وہ جدا ہو کر زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کہ تم انوار ہاؤس اور احمد ہاؤس کے لوگوں کو ایک دوسرے کی بد دعا دیتا دیکھ لو گی؟ دیکھ سکتی ہو کہ تم انہیں اجڑتا دیکھ سکتی ہو؟ میں تمہیں آزاد کر بھی دوں تو کیسے مجھے جواب چاہیے؟ سوچ لینا، تو مجھے تمہاری خوشی چاہیے۔ محبت کا کیا ہے؟ وہ تو کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، اور شاید وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے جنہیں محبت کا ہی ساتھ میسر ہو۔ میں خوش قسمت ہرگز نہیں ہوں، مگر میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میری محبت کو تم سمجھ نہیں سکتی، شاید کبھی سمجھو بھی نہ، مگر خدا سے دعا ہے کہ تم جسے چاہو وہ تمہیں مل جائے۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔
ابھی بھی اپنے دل میں دعویٰ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اب اس میں محبت سے کھیلنے نہیں دے گا، مگر یہ دل کم بخت اتنا ذلیل ہو کر بھی اس کے آنچل میں سمانے کے لیے مچل رہا تھا کہ وہ محبت امتحان لیتی ہے، کوئی اتنا تڑپاتی ہے کسی کو پا کر کھونا کسے کہتے ہیں، یہ کوئی مصطفیٰ احمد سے پوچھتا۔ وہ بکھر چکا تھا اور بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالنے میں اسے وقت چاہیے تھا۔ اس نے ایک نظر اس سنگ دل کے چہرے پر ڈالی، شاید کسی تذبذب کا شکار تھی۔ تم فکر مت کرو منال، میں تمہارے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گا، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے معذرت۔ اسے تسلی دے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر شکست کی صاف دکھی ہوئی تھی، اس کی مسکراتی آنکھوں میں آنسو تحریر تھے، اس کے چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ منال کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا، مصطفیٰ کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ بہت مشکل ہے منال خود کو سنبھالنا، مگر میں یہ بھی کر لوں گا۔ تم تو جانتے ہو میں کتنا جولی ہوں، اور روشنیوں کی جس دنیا میں رہتا ہوں وہاں یہ سب معمول میں ہے۔ میں سنبھل جاؤں گا، آخر 172 گرل فرینڈ کس دن کام آئیں گے۔ وہ دروازہ کھول کر نکل گیا جبکہ منال نے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ لاکھ لعنت تیرے پہ، لاکھ لعنت۔ صبح اس کی آنکھ خلاف معمول دیر سے کھلی، انگڑائی لیتے بے ساختہ عالم کی نگاہیں صوفے پہ گئی تو وہاں موجود نہیں تھی۔ کمبل خود سے ہٹا کر بیٹھ چکا تھا، یقیناً واش روم میں تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سارا سے پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس برآمد ہوئی، کھلے بال اس کی کمر سے نیچے جھول رہے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا، بڑی بڑی سی آنکھوں پر بنی جھالر پر پانی کے قطرے اسے اور پیارا بنا رہے تھے، مگر عالم نے اس پر سرسری نگاہ ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اس کے سائڈ سے نکل واش روم میں جا چکا تھا۔ میرا بت بنی کھڑی اس بے رحم انسان کو سوچتی رہی جو ایک نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ عالم جب فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تو اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالوں میں برش کرتا دیکھ بری طرح جھنجھلا گیا۔ کیا مصیبت ہے، ہر چیز میں اتنی سست کیوں ہو تم؟ مہربانی کر کے سائڈ پر ہو تاکہ ہو کر اپنی زلفوں سے جتنی دیر چاہے کھیلتی رہو، طنزیہ لہجے میں کہتا ہوئے اسے خوابوں کی نگری سے ہوش میں لائے۔ میرب تیزی سے سائڈ پہ ہوگی، عالم گنگناتے ہوئے اپنے بال سیٹ کرنے لگا جبکہ میرب نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔ دن تیزی سے پر لگا کر گزر رہے تھے، عالم کی چھٹیاں بھی اب ختم ہونے والی تھیں۔ کیونکہ ایک ہفتے تیری چھٹیاں مک دی نہیں پئیاں دیا۔ بی جی کا خیال تھا میرب کو ساتھ لے کر جائے گا، مگر عالم کے کہنے کے مطابق ابھی اسے گھر جا کر سیٹ کروانا ہوگا، پھر وہ میرب کو لے جائے گا۔ بی جی اس کے بات سے کچھ حد تک مطمئن ہوگی اور رہا سا اطمینان نے میرب نے لے لیا جو بی جی کے سامنے ہر دم مسکراتی رہتی۔ عالم کا رویہ بھی بی جی کے سامنے میرب کے ساتھ کافی دوستانہ رہتا، مگر تنہائی میں اسے کاٹنے کو توڑ تھا۔ میرب بھی زیادہ وقت اس کے سامنے نہ آتی، لیتے کہ رات کو اس کے کمرے میں جا کر سونا پڑتا تو یا تو وہ پہلے جا کر لیٹ جاتی یا پھر اس کے سونے کا انتظار کرتی۔ وہ کافی دیر سے سڑکوں پر ادھر ادھر گاڑی دوڑا رہا تھا، تھک کر اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑ لیا۔ بی جی کو اپنا انتظار کرتے دیکھ کر اسے شرمندگی نے آ گھیر لیا۔ کہاں تھے عالم بیٹا، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ بی جی آپ اتنی رات تک میرا انتظار کیوں کری، آپ کی بہو صاحبہ کہاں ہے؟ الٹا اس نے ہی سوال داغ دیا۔ میری فکر ہوتی تو اتنی رات کو مجھے انتظار کرواتے، انہوں نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معذرت چاہتا ہوں بی جی، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دراصل ایک دوست مل گیا، بس وہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ بلیک پینٹ شرٹ زیب تن کے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کافی نڈھال اور ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ خیریت تو تھی نا؟ بی جی نے ایک دفعہ پھر سے سوال دہرایا۔ ہاں جی سب خیریت تھی، آپ بھی آرام کریں، میں بھی سونے چاہتا ہوں، کافی تھک چکا ہوں، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں ہلچل مچی، دو کشتیوں کا مسافر بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میرب سے لا تعلق ہونے کا مطلب بی جی کو کھونا تھا۔ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس رشتے کو لے کر ایک کوشش کرنی چاہیے۔ دروازہ کھولتے سے احساس ہوا وہ کسی سے بات کر رہی تھی، آواز بالکل سرگوشیانہ تھی۔ فطری تجسس سے مجبور ہو کر اس نے ان کی باتیں سن لی۔ محبت انسان کو مار کر رکھ دیتی، جیسے آپ اپنا سب کچھ سمجھتی وہیں آپ پر ایک نگاہ محبت نہ ڈالے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ نبھانا چاہیے، ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر اسے وہ حق دے دیا جائے جو مرضی سلوک کروا رکھے؟ مگر ہم نے اف نہیں کرنی، یہ سچ ہے وہ میرب کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، مگر میرے مرتے دم تک اس کی رہے گی، میرب مرتے دم تک اس کی رہے گی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا وہ بے ساختہ ہنسی۔ میرب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، وہ کیا اور کس کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ بات وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ سارے دن کی تھکن اور کوفت سے اس کا برا حال تھا، رہی سے کسر میرب کے انداز نے پوری کر دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فون سے چھپٹ کر زمین پر دے مارا اور اس اچانک رفتار پر میرب بری طرح بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنا غصہ کس بات پر۔ بی جی تمہیں پاکیزہ اور پارسا سمجھتی تھی، ان کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی مجھے؟ تم بی جی کو بیوقوف بنا سکتی ہو مگر مجھے نہیں۔ بی جی تمہیں بہت پاکیزہ مضبوط کردار والی بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتی رہی اور میں خود گلٹی فیل کرنے لگا میں تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر تم یہی ڈیزرو کرتی، تم اسی کے لائق ہو۔ اسے بالوں سے دبوچ کر وہ اس کے کان کے قریب آیا۔ میرب درد کی شدت سے کرا اٹھی، مگر اسے جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ میرب کی 10 منٹ میں اس نے حالت خراب کر دی۔ عالم پلیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنی دوست سے بات کرتی، چاہے تو آپ فون کر کے معلوم کر لیں، وہ میری دوست پلوشا تھی۔ وہ اپنی صفائی میں مسلسل بولی تھی، لیکن عالم نے ایک زوردار تھپڑ نے اس کی آواز حلق میں دبا دی۔ اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں میں کہ تمہاری جاسوسی کرتا پھر اور تمہارے دوستوں سے کال کر کے پوچھوں تمہارے بارے میں نے جو سنا، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں وہ تمہاری اصلیت بتانے کے لیے کافی ہے، اور تمہارے پاس یہ چیز ہی نہیں ہوگی جس سے تم کسی سے رابطہ میں رہو، میں تمہیں اپنی عزت سے کھیلنے نہیں دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ وہ غصے سے پھنکارا اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ عالم نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ کر خود سے قریب کیا ہوا تھا کہ اس کی گرم سانسیں میرب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ شرما کر نظریں چکا لیتی، مگر وہ ٹکٹکی باندھے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جسے احساس ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس بنیاد پر الزام لگا رہا ہے۔ کیا وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتا تھا؟ کم مائکی کے احساس سے شدت سے ہوا، اس نے احساس ہوا اس شخص سے محبت کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اپنی بے بسی پر اس کے دل شدت سے رونے کو چاہ رہا تھا، آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ عالم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔
तेवरा कर बेड पर औंधी गिरी। वो अपनी सफाकियत दिखाकर आंधी तूफान की तरह लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। मीरब ने इस शख्स की तरफ धुंधलाती आंखों से देखा। किस्मत ने इसके साथ बदतरीन मजाक किया था। इसने ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब तो न देखे थे। वो शहजादों जैसी शख्सियत रखने वाला शख्स का ये रूप देखकर सख्ते में थी। वो तो पूरी यकीन थी कि वो अपनी मोहब्बत से इस पत्थर दिल इंसान को जीत लेगी। वो तो इसे शिद्दत से मोहब्बत करती थी, जिसकी मोहब्बत में पोर पोर डूबी हुई थी। वो शख्स इस पर इतना घटिया और हकीकी इल्ज़ाम लगा रहा था, इसकी मोहब्बत को गाली देकर गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था आलम इसके साथ ऐसा कर सकता है। इसे नफरत महसूस हो रही थी, इससे, खुद से, हर चीज़ से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे अल्लाह? वो तड़प तड़प कर अपने रब को पुकारी थी। आलम सुबह होते लाहौर के लिए निकल चुका था। इतला बीजी के नौकरों से मिली। इन्हें रानी भी इनसे मिले बगैर ही कैसे चला गया? मीरब से इस्तफसार की, इसने आदमी का इज़हार किया। इसका अफसरदा चेहरा इसके दिल की हर बात की तर्जमानी कर रहा था। इसे गए हुए 2 माह हो चुके थे, लेकिन इसने वहाँ पहुँच कर किसी को इतला नहीं दी थी। जा मर जाके खसमान खा। रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी थी। आज 9वां रोज़ा था। हर शख्स रमज़ान की बरकतें समेटने में मसरूफ़ था। मुस्तफ़ा ने भी रमज़ान के एहतराम में शोबिस के काम से फिल वक्त किनारा कशी इख्तियार की हुई थी। ईद के प्रोजेक्ट इसने रमज़ान से पहले ख़त्म करवा लिए थे। आज खास तौर पर सायरा बेगम ने मुस्तफ़ा को जल्दी घर आने की ताकीद की, क्योंकि आज इन्होंने नाश्ता बेगम अनवार साहब को मिनाहिल और ईमान के साथ अफ्तारी में मदु किया था। अफ्तारी का टाइम होने वाला था, लेकिन मुस्तफ़ा का कहीं नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से इनकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। अफ्तारी से कुछ देर पहले इसका मैसेज आया था। वो अपने किसी दोस्त का इन्वाइट है। सायरा बेगम इसके ना आने की वजह सबको बता रही थी। मिनाहिल ने सुकून का सांस लिया। वो नहीं आएगा ये जानकर पुरसुकून हो चुकी थी। सब अफ्तारी से फारिग हो चुके थे। अब चाय का दौर चल रहा था। सबके स्टार पर ईमान चाय बनाने जा चुकी थी। सायरा बेगम और हसन अहमद मुस्तफ़ा की हरकत की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। कोई अहम मसला होगा, वरना वो लाजमी आ जाता। चाय पीते हुए नाश्ता बेगम ने सायरा बेगम से कहा। इनकी तायद गर्दन हिलाकर अनवार साहब ने भी की। सभी से मिस कर रहे थे, मगर एक मिनाहिल थी जिसके ना होने की वजह से काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी। वैसे तायमी अफ्तारी बहुत लजीज और मज़ेदार थी। बहुत मज़ा आया सच में। मिनाहिल इनके गले में बाहें डालकर बहुत प्यार से कहा, मेरी बेटी को पसंद आई, और क्या चाहिए? इसके माथे पर बूसा देते हुए इन्होंने कहा, यानी मेरे लिए कुछ भी नहीं था, सब मिनाहिल आप ही के लिए था। वाह जी वाह। ईमान के मुंह बसोड़ने पर सभी मुस्कुरा दिए। मुसलसल बिजी रहने का बहाना भी वो आखिर कब तक बनाता? इससे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी इस कोशिश में हर बार नाकाम हो जाता। वो अपने दिल को इससे दूर रुकने के लिए मुश्किल कार्य कर पाता कि वो अचानक सामने आकर इसके हर मंसूबे और मजबूत इरादे को नाकाम बना देती। वो थक चुका था खुद से जंग करते करते। बिलाखिर इसने इन सबसे बचने का हल ढूंढ लिया। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में से काफ़ी अर्से से बाहर रहना था। वो वहाँ जाने का फैसला कर चुका था। शायद ही मेरे और इसके लिए बेहतर हो। पिछले 2 घंटे से बालकनी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आज इसका दिल सुबह से बोझल सा था। वो फैसला नहीं कर पाया था वो इसको इस खुशी के लिए छोड़ दे या फिर अपनी खुशी के लिए से अपने पास रखे। मोहब्बत को छोड़ना इसके लिए आसान नहीं था। इसे लग रहा था जैसे वो कोई परिंदा हो जो पिंजरे में कैद और किसी ने इसके पर काटते हो। इसे उड़ने को कहा जाए, वो जानता था वो इससे मोहब्बत नहीं करती। सिर्फ एक बार वो मेरा यकीन करके मुझ पर एतबार कर ले, फिर मैं इसे खुद से मोहब्बत करना सिखा दूंगा। अल्लाह एक बार वो जान ले मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। मैं इसकी जुदाई और नफ़रत का अज़ाब किस तरह सह रहा हूँ। वो जान जाए ये अज़ाब कितना दर्दनाक होता है। वो जान जाए मैं लम्हा लम्हा बिखर रहा हूँ, इसकी मोहब्बत में टूट रहा हूँ। मुझे इख्तियार नहीं रहा खुद पर, अपने दिल पर। ना जलता हूँ ना बुझता हूँ, सिर्फ रत जगह मना रहा हूँ। इसकी डिमांड ने मुझे मार दिया। वो जान जाए कितने दिन गुजर के सो नहीं पाए। मेरी इन जलती हुई आंखों को करार दे दो। आंखें मोड़े दिल में इससे मुखातिब था। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। फिज़ा में भी खून की काफ़ी बढ़ चुकी थी, और रात के इस पहर जब सारा आलम मज़े की नींद सो रहा था, इसकी आंखों से आंसू कतरा कतरा बन कर गिर रहे थे। कैसी हो तुम? काफ़ी दिनों के बाद इसे सामने पाकर फिर से खुद से किया गया वादा फरामोश कर बैठा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे मजाज हैं आपके? खिलाफ मामूल बहुत आराम से जवाब मिलने पर मुस्तफ़ा को हैरानी हुई। काफ़ी दिनों बाद आपने चक्कर लगाए, कहाँ मसरूफ़ थे? ज़बरदस्त किस्म का एक और झटका मुस्तफ़ा को लगा। मिनाहिल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुस्तफ़ा के सवाल पर मिनाहिल मुस्कुरा दी। जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही थी जब आपने वादा कर लिया तो ऐफ़ा भी ज़रूर करेंगे। सो आपको और अपना खून क्यों जलाऊँ जब जुदा होना तय है। वो मुस्कुराते हुए अपने अच्छे अखलाक की वजह बता के मुस्तफ़ा को मुस्कुराते लफ्ज़ उकड़ गई। इसे लगा एक बार फिर से इसका लोच कर फेंका जा रहा है। इसका चेहरा धुआं धुआं हो गया, जबकि मिनाहिल आराम से किसी मैगजीन में घूमती हुई एक झटके से वहाँ से उठा था। मामा से नहीं मिलोगे? मैगजीन के वर्क गिरदानी करते हुए इसने सवाल किया। नहीं, मेरी तरफ से सलाम कह देना। ओके बाय। वो तेरी से वहाँ से निकला था। अगर एक पल वहाँ ठहरता तो इसका भरम भी बिखर जाता। मुस्तफ़ा के किसी दोस्त के यहाँ अफ्तार डिनर पार्टी थी। उसके दोस्त ने खास तौर पर ताकीद की कि मिनाहिल को साथ ज़रूर लाए। मुस्तफ़ा ने पहले बचाने की मुमकिन कोशिश की, मगर हार मानना ही पड़ी। इसने बात ईमान के कान में डाल दी। ईमान ने मुस्तफ़ा की बात मामा तक पहुँचा दी। इसका वोट भी मुस्तफ़ा के हक़ में कर लिया था। और जब मामा ने इसे इफ्तार डिनर अटेंड करने को कहा तो इसको पतंगे लगे। मामा आपको पता है मुझे पार्टी अटेंड करने में कोई शौक़ नहीं। वो मुँह बसोड़ते हुए बोली। बेटा ऐसे नहीं कहते, मुस्तफ़ा के साथ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, वरना इसके दोस्त क्या सोचेंगे। तुम टाइम से तैयार हो जाना, शाम को आएगा मुस्तफ़ा तुम्हें लेने। मामा इसे समझा रही थी। कमीना इंसान, वो ज़ेर बड़बड़ाई थी। मरती क्या ना करती, जाना तो था, इसलिए तैयार होने लगी। वो जब लेने से घर पहुंचा तो स्काई ब्लू कलर के सूट में मलबूस इसके दिल की धड़कनों को डिस्टर्ब कर गई। इसके कालों पर झूलती लट को मुस्तफ़ा का दिल चाह हाथ बढ़ाकर छू ले। मुस्तफ़ा की
نظریں اس کے چہرے کا طواف کر دی. سادگی میں بھی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, بالکل کسی شہزادی کی طرح. وہ اس کی تعریف کیے بنا رہ سکا. تم چلتے ہو یا میں اندر جاؤں؟ منال کی دھمکی کام کر گئی. وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا. منال کا رویہ بتا رہا تھا اسے زبردستی بھیجا گیا. پلیز اپنا موڈ وہاں ٹھیک رکھنا ورنہ میرے فرینڈس کیا سوچیں گے کیسا کپل ہے. مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آہستگی سے کہا. جسے جو بھی سمجھنا سمجھے, مجھے فرق نہیں پڑتا. ہر کام مجھ سے زبردستی کروایا جاتا ہے. منال کے لہجے میں تلخی در آئی. تمہیں میرے ساتھ جانے پہ کوئی ایشو تھا تو پلیز منع کر دیتی. اپنے ساتھ زبردستی نہ کرتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتا. اس کے پھولے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دل گرفتی سے کہہ رہا تھا. میں جتنا اس تعلق کو چھپانا چاہتی ہوں, آپ سب لوگ مل کر اتنا اس تعلق کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. نہیں چاہتی لوگ مجھے آپ کے حوالے سے مجھے جانے. مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا کہ آپ کے نام سے متعارف ہونا, مگر کیا کیا جائے. ناک سے کوڑ کر اس نے جواب دیا. مصطفیٰ کے رنگ ایک دم سرخ ہو گئی. اتنی تذلیل, اتنی توہین, یہ نہیں تھا کہ منال یہ سب پہلی دفعہ کہہ رہی تھی. اسے تو شاید سب کہنے کی عادت پڑ چکی تھی. یہ سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی کا دل اس کی باتوں سے ہرٹ ہوتا ہے. مصطفیٰ کا صبر جسے ختم ہو گیا, جس کے لیے وہی سب کر رہا تھا, جس کی خوشی کے لیے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. سوچے بنا کہ اس کی حرکت سے اس کے گھر والے بھی اسے دور ہو جائیں گے. اپنے گھر والوں سے دور 7 سمندر پار جانے کے لیے تیار تھا. وہ اس کے لیے تھوڑی دیر کسی سے مسکرا کر بھی نہیں مل سکتی تھی, جیسے اس کا ساتھ شرمندگی محسوس کروانا تھا. وہ اس تعلق کو ایک غلطی کہتی تھی جسے مصطفیٰ اپنی زندگی کہتا تھا. اگر یہ حوالہ اتنی شرمندگی کا باعث ہے تمہارے لیے اور تم مجھ سے ہر قیمت پر جان چھڑانا چاہتے ہو تو پلیز یہ سب مجھے کہنے کی بجائے اپنے ماں بابا کو منع کر دیتی, تاکہ یہ نکاح ہی نہیں ہوتا پاتا اور نہ ہی تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑتا اور نہ تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا. وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور سے پھنکارا. منال نے حیرانگی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. اس کے لیے اس کا روح بالکل نہیں آتا. اس نے ہمیشہ اسے آرام اور محبت سے بات کرتے دیکھا. پھر نہایت بدلہادی سے اسے مخاطب ہوئی. میں نے تم سے اسٹارٹ کیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ نہیں نا, مگر مجھ پہ تو ظلم و جبر کیا گیا. میری مرضی جانے بغیر مجھ سے سائن کروائے گئے. مجھے زبردستی پنجرے میں بند کیا گیا. گھٹن ہوتی ہے مجھے آپ کے ساتھ سے. میں نے تو طلاق مانگی آپ سے, دے دے مجھے طلاق, جان چھوڑے میری. دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے تلخی سے کہا. مصطفیٰ نے تیزی سے گاڑی کا رخ موڑا. اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو چکی تھی. اگر ایک لمحے میں وہ اس کے ساتھ رہتا تو شاید بہت کچھ غلط ہو جاتا. گاڑی نے مارا اس کے قریب روک کر اس نے تیزی سے باہر نکل کر گاڑی دروازہ کھول دیا. اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. اس سے پہلے میں اپنے حواس کھو بیٹھوں, یہاں سے چلی جاؤ. اس نے تیز زدہ انداز میں زور سے اس کا بازو دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے گاڑی سے باہر نکالا. کیوں, سچ سننا برداشت نہیں ہوا تم سے؟ منال کو اس پر غصہ تھا, اس لیے چپ ہونے کا نام نہیں لیتی. منال, اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا, مگر اس کا ہاتھ فضا میں رک گیا. وہ اس لڑکی کو کیسے مار سکتا تھا جس کو دل کے سب سے اونچی سنگھاسن پر بٹھا چکا تھا. منال سکتے میں کھڑی اسے گھور رہی تھی, جبکہ مصطفیٰ کا تنا ہوا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا. لب بھینچے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور فراٹے سے گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا. منال خاموشی سے اندر داخل ہوئی. بڑی مشکل سے ماما کو مطمئن کیا اور کمرے میں بند ہو گئی. وہ عادی نہیں تھی مصطفیٰ کے اس رویے کی. اس نے ہمیشہ مصطفیٰ کو خود پر محبت لٹاتے دیکھا تھا. یہ کون سا روپ تھا وہ جس سے انجان تھی؟ وہ کیا بات تھی جو اس کو اتنا غصہ دلا گئی؟ منال کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس کے رویے کے بارے میں. لعنتی عورت, بغیرت. آپ تو جو مرضی کہی جائے, میں تینوں پھلاں دے ہاری پاوے ہو, لعنتی جی. وقت تک پیٹ پر بیٹھی نہ چاہتے بھی سوچ رہی تھی مصطفیٰ جان لیتا تو شاید خوشی سے پاگل ہو جاتا کہ منال اس کو سوچ رہی ہے نا حیرانی کی بات. بہت ہی طوفانی موسم تھا. ایک طوفان اس کے دل پہ آ رہا تھا اور ایک طوفان موسم کی صورت میں نظر آ رہا تھا. آندھی, بارش اور بجلی, گرج چمک. وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا. گاڑی سڑک سنسان اور ویران تھی. اس نے گاڑی کو سائڈ پر روکا. آنسو بارش کے ساتھ کھلنے لگے تھے. ایک پل میں اس کا وجود گیلا ہو چکا تھا, مگر دل میں لگی آگ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. منال کی باتیں سے ازبر ہو چکی تھی. وہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب باتیں وہ کئی بار کر چکی تھی, مگر آج دل میں اتنا درد کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں اسے لگ رہا تھا اس کا دل نوچ رہا ہے کوئی؟ بارش کی بوندوں اور کرب کی انتہا پر بہتے آنسو پر وہ چلا اٹھا. بارش میں بھیگتے ہوئے سے کافی دیر ہو چکی تھی. موسم کے تیور بگڑے جا رہے تھے. اس نے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا, بے بسی سے کار میں جا بیٹھا. کار ایک بار پھر سے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی. دل میں ایک طوفان تھا جو کسی طور نہیں کم ہو رہا تھا. محبت پر سے اعتبار اٹھ گیا میرا. رسوا کر دیا اس نے میری پکیزہ محبت کو. اس پہ میں اپنی جان بھی لٹا دوں تو شاید پھر بھی میرا اعتبار نہ کرے. یا اللہ, کیوں اس دل میں اس کے لیے اتنی محبت ڈال دی؟ کیوں یہ دل اس کی ذرا سی بے اتنائی بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ اے میرے اللہ, میرے سچے اللہ, ہمارے ماں بہنوں میں پاک تعلق قائم ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یا اللہ, تو اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. بے شک میرے اللہ, تو جو چاہے کر سکتا ہے. میرے اور اس کے ماں بہن جو تعلق ہے وہ اٹوٹ اور سچا ہے. یا اللہ, اس سچے رشتے کا واسطہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. اس نے پوری شدت سے اپنے رب کو پکارا. تبھی سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھنے کر اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھما دیا. پاؤں سیدھا اس کے بریک پر گئے تھے. گاڑی گھوم کر تیزی سے سامنے درخت سے ٹکرائی. فضا میں ایک شور بلند ہوا. اس کے ماتھے سے بہتا خون تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا. ہوش و حواس بحال ہوئے. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آخری چہرہ جس کا آ رہا تھا وہ ظالم لڑکی تھی جس سے وہ زندگی سے بڑھ کر محبت کرتا تھا. لعنتی لڑکی, ڈیزرو ہی نہیں کرتی تیرے وغیرہ منڈا. آج 22واں روزہ تھا. حویلی کی رونق بڑھتی جا رہی تھی. حویلی کی چہل پہل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بی جی کے کہنے پر میر اپنے عید کے سوٹ بھی تیار کروا رہی تھی. حالانکہ اس کا بالکل عادہ نہیں تھا کپڑے بنوانے کا, مگر بی جی کی خوشی کی خاطر اس نے ان کی بات مان لی. عالم کو کہ 2 ماہ ہو چکے تھے. بی جی سے تقریباً 3-4 دن بعد بات ہو جاتی. وہ سب افطاری کے لیے بیٹھے تھے. السلام علیکم کی آواز کی سمت میں انہوں نے دیکھا تو عالم کو دیکھ کے بی جی ایک دم کھڑی ہو گئی. میرا بچہ, والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑی. میرب نے ایک نظری سے وسیع شخص پر ڈالی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا. السلام علیکم. بی جی سے مل کر وہ آہستگی سے سلام کر رہا تھا. میرا وعلیکم السلام کہہ کر سائڈ پر ہو گئی.
افطاری کے بعد بیجی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا. وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی. اس کے سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی مگر دل میں کہیں نہ کہیں اس کے آنے کی خوشی بھی تھی. تبھی اس کے لب مسکرا اٹھے, کھل کر مسکرا رہے تھے. مصطفیٰ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع جب انمار ہاؤس پہنچی تو سب کے حواس خطا ہو گئے. قرآن پاک کی تلاوت کرتی مناہل نے حیرانی سے ماما کی طرف دیکھا. صبح کے 6 ہی بج رہے تھے اور سحری کے بعد سو ہی نہیں پائی تھی. عجیب سی وحشت و بے چینی تھی. دل کسی طور مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا. اس خبر نے تو ساری ہمت چھین لی. اس نے قرآن پاک بند کیا. نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی گال کو بھگو گئے. آپ حوصلہ کریں ماما, کچھ نہیں ہوگا بھائی کو, ہم چلتے ہیں, میں بابا کو بتا کر آتی ہوں. روتی ہوئی ظاہرہ بیگم کو ایمان نے تسلی دی. بابا کو بلانے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. جب وہ تینوں ہاسپٹل کے لیے نکل رہے تو مناہل کو وہیں بیٹھا دیکھ کر ایمان اس کے پاس آئی. آپی. وہ اس کے بار بار آواز دینے پر بھی مناہل کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا. مناہل کی نم آنکھیں دیکھ کر اس نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا. لعنتی عورت, منا خوشیاں تے کر مانگی تو ماما مر جاوے اور تیری جان چھوٹ جاوے. لعنتی دی. آپ رو رہی ہیں آپی؟ ایمان کے سوال پر مناہل نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے آنسو پہنچے. آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ ایمان کے پوچھنے پر ہی مناہل گردن ہاں میں ہلائی. ہاسپٹل پہنچ کر پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھ کر وہ دہل گئی. بس ایک پل لگا اسے یہ جاننے میں کہ وہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. جو ہمیشہ اس کی محبت سے انکاری تھی, نہیں جان پائی اس کی محبت کب کیسے چپکے سے اس کے دل میں پنجے گاڑ چکی تھی. اسے خبر تک نہ ہوئی نفرت کا ڈھول پیٹتے سے کب اس سے محبت ہو گئی. اور آج اس کی حالت دیکھ کر اسے رات کا منظر پوری طرح یاد آیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جڑی کی طرح بہہ رہے تھے. وہ ڈھہ گئی تھی. وہ تو بولنے کا شوقین تھا مگر آج اس کے لب بالکل صاف خاموش تھے. وہ رو رہی تھی اس شخص کی محبت میں جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی. ایمان نے آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور چونک اٹھی. ایمان نے اسے سرگوشیانہ انداز میں سے پکارا تھا. آپ فکر مت کریں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کندھے پر سر رکھے اس نے تسلی دی. وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ نم آواز میں اس نے ایک بار پھر سے پوچھا. وہ ٹھیک ہے آپی, آپ فکر مت کریں, بس اللہ سے دعا کریں. اس کا ہاتھ تھام کر ایمان نے اسے دلاسا دیا. ہاں میں دعا کروں گی اللہ سے, وہ ضرور سنے گا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے آنسو پہنچتی مناہل نے مضبوطی سے کہا تو ایمان نے بھی گردن تائید میں ہلائی. جائے نماز بچھائے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا رہی تھی. اے اللہ, تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اے اللہ, میں اسے تجھ سے مانگ رہی ہوں. میں نے اپنی ناسمجھی میں صرف ناشکرا پن کیا مگر میرے اللہ تو رحیم ہے, غفور ہے, چول جئی نہ ہوئے تھے, رحمان ہے. اے اللہ تو رحیم ہے, تو اپنی رحمت کر دے, بخش دے اس کی زندگی اور اس کی عمر دراز کر دے. اے اللہ تو اسے صحت عطا کر. میرے اللہ تو اسے صحت عطا کر. گڑ گڑاتے وہ سجدے میں جھکی ہوئی جب ایمان نے آ کر اسے اطلاع دی. مصطفیٰ بھائی کو ہوش آ گیا. اس نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھا. بے شک میرا اللہ رحیم ہے. اس نے اسی وقت شکرانے کے نفل کے لیے نیت باندھی. ایمان نے حیرانی سے اپنی اس بہن کو دیکھا جو ہر پل مصطفیٰ سے نفرت کا دم بھرتی تھی. نکاح والے دن نروس بریک ڈاؤن اسے اچھی طرح یاد تھا اور آج بھی اسی مصطفیٰ کے لیے کتنی پریشان تھی. مصطفیٰ بھائی کی محبت ان کی دل تک رسائی کر لی ہے. وہ مسکراتے ہوئے کوریڈور سے واپس پلٹی اور خوشخبری سے مصطفیٰ کو بھی سنانی تھی. یہ تم نے بی جی کو کب سے پڑھنا شروع کر دیا میرے خلاف؟ وہ بستر بچھا کر لیٹنے کی تیاریوں میں تھی کہ عالم کے آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. میں بی جی کو کیوں کچھ کہوں گی؟ وہ تکیہ درست کرتے ہوئے اطمینان سے بولی. میں تمہارا لحاظ کروں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہاری چال بازیوں میں کامیاب ہونے دوں گا. وہ چیختے ہوئے بولا. آپ خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہیں عالم. وہ پوری سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بول پڑی. آپ نے پہلے بھی میری تذلیل کی, میں نے برداشت کر لی, مگر اب یاد رکھیے میں الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کروں گی. میں کوئی آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں جو ہر بات پر ظلم برداشت کروں گی. اس کا انداز دو ٹوک تھا. یہ میری بد نصیبی کہ میں نے آپ سے محبت کی اور آپ کی زندگی میں شامل ہوئی. وہ گھٹنوں میں سر دے چکی تھی. تم تو کافی بدل گئی. آئی لائک اٹ. اس کی پرسکون لہجے پر میرب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جو اب مزے سے بال بنا تھا. پتہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے دوست کی بہن افشین پسند تھی جو بہت بولڈ اور ایکٹیو تھی. مجھے ڈرپوک اور بزدل لڑکی سے زیادہ نڈر اور بہادر لوگ پسند تھے. افشین بھی مجھے اس لیے پسند تھی, وہ بہت بہادر تھی. میں نے بی جی کو اپنی پسند کا بتایا مگر انہوں نے تو بہو کے روپ میں تمہیں پہلے سلیکٹ کر لیا تھا, اس لیے افشین کی ہزار خوبیاں بھی انہیں نظر نہیں آئی. اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوتا چلا گیا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا. اس ساری سچویشن سے میں نکلنا چاہتا تھا, اس لیے یہاں سے نکل گیا. میں نے افشین کو تمہارے بارے میں بتایا مگر وہ مجھے شیئر کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اس کا کہنا تھا اس سے شادی سے پہلے مجھے تمہیں چھوڑنا ہوگا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا. میرے سانس روکے سے سن رہی تھی. مگر میرے لیے تمہیں چھوڑنا ناممکن تھا کیونکہ بی جی کو تم سے بے پناہ محبت تھی اور شاید ایسا کرنے سے میں بی جی کو کھو دیتا اور میں بی جی کو کھو کر افشین کو نہیں اپنا سکتا تھا. اس لیے فیصلہ ہو گیا زندگی جس طرح چل رہی وہ اچھی نہیں تھی. مگر افسوس اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ہم دونوں نے کوئی کوشش نہیں کی. فاصلے ختم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے. میں جان بوجھ کر وہ سب کرتا رہا جیسے تمہیں تکلیف ہو اور تمہارے لب سے آواز نکلے مگر تم نہیں بولی. میں نے پہلے بھی کہا مجھے ڈرپوک لڑکیاں پسند جو اپنے حق کے لیے بھی نہ بول پاتی. اس لیے مجھے تم سے چڑ ہونے لگی. میں تم سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں. میں نے تم جیسی پاکیزہ شریف لڑکی پر بےہودہ الزام لگا. پلیز جو ہو گئے اسے تم اور میں دونوں بھول کر نئی زندگی کی شروعات نئے سرے سے کرتے ہیں. مجھے تمہارا ساتھ تمہاری ہمراہی چاہیے. تو کیا آپ مسز ظالم آپ کو میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ وارفتگی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. جا ڈوب کے مر جا لعنتی بغیرتا. نہیں. وہ دو ٹوک انداز میں وہ خاطب ہوئی عالم کی آنکھوں میں حیرت در آئی. شاباش, ویری گڈ. تو نہ کر دی تو ہاں کر دی تھی چنڈا تنے میں مارنی ہے سی. وہ گہری نیند میں تھا جب کسی کے رونے کی آواز نے اس کی آنکھ کھول لی. وہ دشمن نے جانا تھی
مصطفیٰ کے لبوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آ گئی. اسے رونے سے منع کرنا چاہتا تھا, اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی فکر نہ کرے, مگر میڈیسن کے زیر سے وہ دوبارہ قنوطگی میں چلا گیا. ابھی تک سو رہا ہے, ماما کے پوچھنے پہ اس نے آہستگی سے جواب دیا. طیب اور طائی امی آ گئے کیا؟ کافی دیر پہلے اس نے زبردستی گھر بھیجا تھا آرام کی غرض سے. طائی امی کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا تھا, طیب بھی کافی تھک گئے تھے. ہاں آ گیا, بس اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے. بہت مشکل وقت تھا جو اللہ نے بخیریت عافیت گزار دیا. میری تو جان نکل گئی تھی مصطفیٰ کی حالت دیکھ کر. بھابھی تو اس کی ماں, بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو سنبھالا تھا. اللہ پاک ساری ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. ان کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے پر مناہل نے بے ساختہ آمین کہا. مصطفیٰ کو ڈسچارج کر دیا کہ اس کے زخم کافی بہتر ہو گئے تھے. سب اس کا پورا خیال رکھ رہے تھے. ایمی تو مستقل طور پر انوار ہاؤس شفٹ ہو چکی تھی. آج سے 23واں روزہ تھا. ماما نے مصطفیٰ کی صحت یابی کی خوشی میں افطار ڈنر ارینج کیا ہوا تھا. خاندان کے سبھی افراد موجود تھے. شوبز کے بھی قریبی دوست انوائٹڈ تھے. اس کی ساری کزنز اس پر رشک کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ ناک سکوڑ کر نہیں بلکہ مسکرا کر سب کی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی. جب کسی کے متوجہ کرنے پر اس کی طرف پلٹی, بہت ہی خوبصورت لڑکی سامنے تھی جو میڈیا فیلڈ سے وابستہ تھی. سچ میں داہل تم واقعی لکی ہو, تم اتنا ہینڈسم. اور ایک پروجیکٹ بھی اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا. وہ دیوانی تھی مصطفیٰ کی. ہر کوشش کر ڈالی اس نے مصطفیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی, مگر مصطفیٰ نے کبھی اس کی پذیرائی نہیں کی, بلکہ اس نے تقریباً سب کو بتایا ہوا تھا وہ کمیٹڈ ہے اور اس لڑکی سے عشق ہے. اور تم یقین کرو, تمہیں دیکھ کر سچ میں خوشی ہوئی. تم اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہو. اس کی قدر کرنا, باقی قسمت سے ملتے ہیں ایسے لوگ, ورنہ دنیا بھری ہوتی ہے جھوٹ اور منافق لوگوں سے. انجانے میں اس لڑکی نے مناہل کی آنکھوں پہ بندی پٹی کھول دی. اسے اچھی طرح اپنے نکاح والے دن اس لڑکی کی فون کال یاد تھی. اس کا نام بھی تو لینا تھا. اس نے اس لڑکی پر اعتبار کر اپنی زندگی کو خود بھی تباہ کر ڈالا. نہیں, سارا قصور لینا کو موقع تو میں نے اسے دیا تھا. اس نے ایک شک کا بیج بویا. تناور درخت تو پہلے ہی بنا ہوا تھا. اس نے ہمیشہ مصطفیٰ کو مجرم سمجھا تھا. یہ میں نے کیا کیا؟ وہ خود سے الجھتی ہوئی سامنے سے آتے مصطفیٰ سے ٹکرا گئی. سنبھل کر. مصطفیٰ نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما. مناہل نے شخص کی طرف دیکھا جس سے پیار کرتا اور اس نے اس کے پیار کو ہوس کا نام دیا. اسے خود سے شرمندگی محسوس ہونے لگی. کیا نفرت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان کی پرکھ بھول جائے. وہ نادم تھی اسے اتنا غم دینے پر. وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس بہت پرکشش لگ رہا تھا. دل کی دنیا بدلی تو اس دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا. بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتے میں مبہوت تھی. آئی ایم سوری مناہل, تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری نہ ہو سکی. میں مرتے مرتے پھر سے بچ گیا. اس کی طرف دیکھتے نارمل لہجے میں اس نے بات شروع کی. مناہل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھے بغیر کچھ کہے تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی. مصطفیٰ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی. یہ کھیل اسے اب اچھا لگ رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا جب ایمان نے مناہل کی محبت اس کے بدلے ہوئے انداز کے بارے میں بتایا, مگر اس دن ہاسپٹل میں جب وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا, اسے اپنے ماتھے پر کسی لمس کا احساس ہوا. وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا مگر نہیں کھولی. شاید مناہل سمجھی وہ گہری نیند میں. تبھی اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے تھے. مصطفیٰ کو لگا اس کی سانس رک جائے گی. اس کی انگلیاں جب دھیرے دھیرے اس کے سر پر سلا رہی تھی تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی سند ملی. وہ آنکھیں موندے اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہا تھا. وہ خوش تھا. اس کی روز بروز بدلتی کیفیت اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی. اب مصطفیٰ کو یقین ہو گیا کہ مناہل کو اس سے سچ میں محبت ہو گئی. یہ رمضان سچ میں میرے لیے ڈھیر خوشیاں لائے. بس اب اس کی زبان بھی اس بات کا اظہار کر دے کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے. ایک بھرپور مسکراہٹ مصطفیٰ کے لبوں پر تھی. آپ کی ضد, آپ کی مرضی, آپ کی پسند, آپ کی محبت اور آپ کی ذہن کا شک, یہ سب آپ کے دماغ کا فطور ہے. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ کا دل و دماغ مجھے قبول نہیں کر رہا تھا. اس میں میرے دل کا کیا گناہ تھا؟ مجھے عادت نہیں عالم اتنے اچھے رویے کی. مجھے آپ کے اسی تلخ رویے کی عادت ہے. مہربانی کر کے مجھ پہ دھوکے کی عنایت مت کریں. مجھے عادت ہے تنہا رہنے کی. وہ پھٹی تو پڑی تھی. پچھلے 2-3 دنوں سے عالم ہر ممکن کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک کرنے کی, مگر اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں جانتا ہوں میرا, میں نے تمہارا دل دکھایا, تمہیں ٹارچر کیا, مگر یہ سچ ہے کہیں نہ کہیں میرے ساتھ تم بھی برابر کی شریک ہو. تم بھی ذمہ دار ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری ہر زیادتی کو برداشت کر کے. کبھی نہ تم نے مجھ سے سوال کیا, میرے کسی بھی عمل کا جواب طلب نہیں کیا, کبھی مجھ سے اپنا حق نہیں مانگا. اگر میں نے 2 قدم پیچھے کیے تو تم نے ہمارے مابین اونچی دیوار کھڑی کر دی جو توڑنا میرے لیے ممکن نہ تھا. بدگمانیاں بڑھتی رہی ہمارے بیچ. تم نے بھی واضح طلب نہ کی, وضاحت طلب نہ کی, اور میں نے بھی صفائی میں کچھ نہیں کہا. اگر تم بڑھ کر اپنا حق استعمال کر لیتی تو شاید یہ دنیا اتنی نہ بڑھتی. آپ میری طرف سے پیش رفت کے منتظر ہیں. آپ کو کیا لگا میرے پہ آپ کے پاس آ کر اپنی محبت کی بھیک مانگے گی؟ اگر آپ سوچ رہے تھے ایسا ہوگا تو یہ بھول تھی آپ کی. غلطی پر آپ تھے عالم. میرا آپ سے تعلق روح کا ہے. مجھے آپ کے ساتھ, آپ کے نام, آپ سے جڑے ہر رشتے سے دل کی گہرائیوں سے محبت تھی, اور میں نے ہر رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھایا. مگر آپ نے کیا کیا؟ مجھے ٹارچر کر کے مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا. مجھ پر کھٹکے اور رقیق الزامات کی بھرمار کر دی. آدھی ادھوری باتیں سن کر آپ نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی. آپ نے میرب کی محبت اور میرب دونوں کو مار دیا. اب تو صرف یہ زندہ لاش ہے. میرب ایک موقع دے دو. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابھی کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آئے گی. اس رشتے کو ایک موقع دے دو. میں پورے دل سے اس تعلق کو نبھانا چاہتا ہوں. میں شرمندہ ہو کر تم سے معافی مانگتا ہوں. اپنے ہر فعل کی خدا کی قسم ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا. وہ 2 قدم آگے بڑھا. میرے دکھ صرف میرے عالم. میں اپنے ہر دکھ کو سہنے کا حوصلہ رکھتی ہوں. تم اپنے دل میں ایک بار جھانک کر تو دیکھو. تمہیں وہاں ہر جگہ میں ہی نظر آؤں گا. محبت نہیں مرتی میرب. تم نے جو دروازے بند کر دیے انہیں کھول کر اس محبت کو مجھ تک پہنچنے دو. کہیں ایسا نہ ہو جائے پچھتاوے ہمارا مقدر بن جائے. آپ سے کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ وہ انکاری ہوئی تھی. زبان سے کبھی نہیں کہا, مگر تمہارے انداز نے مجھے بتایا تمہیں مجھ سے محبت ہے.
میرے چہرے کی پریشانی تمہیں کیسے نظر آ جاتی ہے؟ اس نے مجھے بتایا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میری ہر زیادتی کو برداشت کرنا تمہاری خاموشی نے بتایا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میرب جو پل ہمارے درمیان ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے میرب، اور شاید یہ تمہاری محبت ہی تھی جو میں پلٹ کر تم تک آ گیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں کو بارہا پڑھا، زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی میرب۔ تمہاری آنکھیں مجھ سے کہتی ہیں انہیں مجھ سے عشق ہے، پھر یہ گریز اور بے اتنائی کی۔ آپ نے مجھے بہت ستایا عالم، وہ بکھر رہی تھی۔ مانے گئی۔ اب تو میں کبھی نہیں ستاؤں گا جانے عالم، وہ اسے محبت سے سمیٹ رہا تھا۔ کل عید ہے میرب، اور یہ عید اور ہر آنے والی عیدیں میں تمہارے ساتھ تمہاری ہمراہی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ محبت کی پہلی مہر ثبت کر رہا تھا۔ میرب نے کھجل ہو کر آزاد ہونا چاہا تو اس نے گرفت مضبوط کر لی۔ میرب نے سر جھکا لیا، وہ اس کی آنکھوں کی تپش کتاب نہیں لا سکتی تھی۔ اتنی محبت وہ خود پر نازا تھی، قدرت اس پر مہربان ہوگی، حالات کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ تم جانتی ہو میرب، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری کالی زلفوں میں تاریکی کا سما بندھا ہے۔ مجھے احساس ہوا تمہارا ساتھ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ محبت نے ملا کر خود کو منوا لیا۔ عالم کی پناہ میں آ کر میرب مطمئن ہو گیا۔ آج مہینوں بعد اس کے چہرے پر سکون اور اطمینانیت نظر آ رہی تھی۔ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ نے اسے سب سے سچی خوشی عطا کی تھی۔ عالم کے کندھے پر سر رکھے ہوئے پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ چلو اللہ تو بیڑا پار لگ گیا۔ آج چاند رات تھی۔ ایمان اور مناہل کب سے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آسمان پر چھائے بادل اور گردالود فضائیں نے چاند دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ماما کے بلانے پر ایمان نیچے چلی گئی اور آرام سے جھولے پر بیٹھ کر چاند ڈھونڈنے لگی۔ نظریں آسمان پر مرکوز تھی مگر سوچیں صرف اور صرف مصطفیٰ کے گرد گھوم رہی تھی، جو ہر پل ہر دم محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اب جیسے بھول ہی گیا تھا۔ کتنی دفعہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو ہر چیز سے انجان ہی نظر آیا۔ شاید میری نفرت کی وجہ سے وہ اپنی محبت بھول گیا۔ میرے ساتھ اتنا اچھا ہی ہوا، یہی میری سزا ہے۔ میں نے اس کے خلوص اور چاہت کی قدر نہ کی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، آنکھیں موندے اس نے جھولے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ دنیا معافی سے بے خبر ہو کر اس دشمن جاں کو یاد کر رہی تھی۔ افسردہ اس کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو مصطفیٰ سامنے کھڑا تھا۔ دل نے کتنی شدت سے چاہا تھا وہ آ جائے، وہ آ گیا۔ وہ زیر لب مسکرا کر اس نے نظر جھکا لی۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ آہستگی سے سوال کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت مگر تھوڑی تھوڑی پریشان، اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہوا اس کے ساتھ جھولے میں بیٹھ گیا تھا۔ مناہل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جناب؟ میں وہی مصطفیٰ ہوں جو تم پر فدا تھا اور ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سوچا تم چاند کے لیے اتنی پریشان ہو تو چاند کے درشن کرا دیے جائے۔ تو چاند حاضر ہے جناب، سر کو خم دیتے ہوئے شرارت سے گویا۔ یعنی یہ آپ کا پلان تھا اور آپ مجھے تنگ کر رہے تھے؟ اشکال بھگونے لگے۔ نہیں بلکہ خود کو تنگ کر رہا تھا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں کتنا اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا مگر دل کو اتنا اچھا لگتا تو میری پرواہ کرنے لگی ہوں، میرے پریشان رہتی ہوں بس، پھر کیا تمہیں تنگ کرنے میں دل سے مزہ آتا تھا؟ قسم سے ویسے اب تو یقین ہے تمہارا تایا کا بیٹا اپنے چچا کی بیٹی سے فلرٹ نہیں بلکہ شدید محبت کرتا ہے۔ اس کے کہنے پر مناہل نے مسکرا کر سر کو مزید جھکا لیا۔ تبھی چاروں طرف سے شور اٹھا، چاند نظر آ گیا۔ بادل چھٹ چکے تھے، آسمان پر باریک سا چاند نظر آیا۔ یہ لو ادھر تمہارے چاند نے انٹری ماری، ادھر عید کا چاند بھی منظر عام پر آ گیا۔ اس کے چہرے سے نگاہ اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ چاند رات مبارک ہو آپ کو، بہت ہی دھیمے لہجے میں اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اتنے لمبے انتظار کے بعد خالی خالی مبارکباد؟ مصطفیٰ کی شرارت سے کہنے پر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ مصطفیٰ نے لپک کر اس کا آنچل تھاما، وہ ایک جھٹکے سے رکی۔ پلیز مصطفیٰ، اس نے دل التجا کی۔ تمہیں کچھ یاد ہے؟ مناہل سچویشن پر آنی ہے مگر ڈائیلاگس نہیں ہیں۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ مناہل کی سانس اٹکی ہوئی تھی، پتہ نہیں آج دل کیوں اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی ہوائیاں اٹھتے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ لگتا نہیں تمہیں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے۔ اس کے کہنے پر مناہل کا کہکہ بے ساختہ تھا اور سینیاں چڑھتی ایمان نے ان کی دائمی خوشیوں کی صدقے دل سے چاند کو دیکھ کر تو انداز میں ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا عید ڈے 1 اسپیشل ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ تو اللہ پاک سب کے لیے خیر خیریت کی عید لے کے آئے۔ مجھے بھی اجازت دیں کیونکہ میں نے سونا ہے، ابھی سوؤں گے تو پھر سویرے اٹھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر ہے کہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال